خواتین حضرات، غالب انسٹیٹیوٹ نئی دہلی کے زیر اہتمام سہروزہ بین الاقوامی ریسرچ اسکالرز غالب سیمینار، اس کا آج تیسرا جلسہ، جسے میں سائمہ سمرین آپ سب کا استقبال کرتی ہوں، خیر مقدم کرتی ہوں۔ مسند صدارت کے لیے میں پروفیسر محترمہ مہتاب جہاں کو مدعو کر رہی ہوں۔ آپ کا تعلق دہلی یونیورسٹی کے شعبہ فارسی سے ہے۔ آپ فارسی زبان و ادب کے ماہرین کے طور پر جانی جاتی ہیں۔ فراست نامہ کی تدوین و ترتیب آپ کی اہم کاوش ہے۔ آپ معروف اسکالر، مصنف اور ہند ایرانی ادبیات کے جید عالم پروفیسر شریف حسین قاسمی کی شاگرد خاص ہیں۔ آپ نے 4 مقالہ کو بھی اردو قالب میں ڈھالا ہے۔ استقبال کیجیے محترمہ پروفیسر مہتاب جہاں کا۔ اب میں دعوت دے رہی ہوں مقالہ نگاران کو، جس میں محترمہ شگفتہ جہاں، محترمہ حفصہ مریم ڈائس پہ آ جائیں، تشریف لے آئیں۔ محترمہ صبا نعیم صاحبہ تشریف لے آئیں۔ جناب محمد ناظم صاحب، جناب شاہ زمن صاحب، جناب محمد شعیب، جناب نثار احمد صاحب۔ تمام مقالہ خواں حاضر ہیں؟ صدر صاحبہ کی اجازت سے میں شروعات کرتی ہوں اور پہلی مقالہ نگار محترمہ حفصہ مریم کو آواز دیتی ہوں، وہ آئیں اور اپنا مقالہ 10 منٹ میں ختم کرنے کی کوشش کریں۔ محترمہ حفصہ مریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مقام صدر جلسہ پروفیسر عتیق اللہ صاحب، پروفیسر افشار اعظم صاحب، پروفیسر صادق الرحمان قدوئی صاحب، ڈاکٹر خیرمان سلیمان صاحب، ڈاکٹر خالد عضوی صاحب، ڈاکٹر ادریس احمد صاحب، صدر جلسہ ڈاکٹر مہتاب جہاں صاحبہ، محترمہ سائمہ سمرین و دانشجویان عزیز، تشکر میں نمایاں از محترم مقام ڈاکٹر عصمت جہاں صدر شعبہ فارسی، محترم مقام استاد رہنما ڈاکٹر ذیشان حیدر و ہمیں استادان ارجمند شعبہ فارسی و مطالعات وسط ایشیائی، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی۔ مہاراجہ کشن پرساد شاد کی فارسی شاعری کا مختصر مطالعہ، اس عنوان کے تحت یہاں پر میں مقالہ پیش کر رہی ہوں۔ مہاراجہ کشن پرساد شاد اردو اور فارسی کے ممتاز شاعر اور ادیب تھے۔ ان کی اردو خدمات پر تحقیقی کام ہوا ہے۔ فارسی کے حوالے سے تحقیق ہونی تھی، جو میرے پی ایچ ڈی عنوان مطالعہ انتقادی و تحریری کلام فارسی مہاراجہ کشن پرساد شاد کے تحت کی جا رہی ہے۔ دہلی اور مغل سلطنت کے دور میں ہندوستان میں فارسی ادبیات نے مختلف علوم میں ترقی کی۔ شمالی ہندوستان میں دکن نے بھی فارسی ادبیات اور اس کے اثر کو قبول اور مقبول کیا۔ آصف جاہی سلطنت میں فارسی ادبیات نظم، نثر، علم و ادب کے ہر گوشے میں خوب رواج پایا۔ آصف جاہی سلطنت کے زمانے میں مہاراجہ کشن پرساد شاد 1864 عیسوی میں حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان امراء میں شمار کیا جاتا تھا۔ مہاراجہ کشن پرساد شاد کے جد
आगरा में चंदूलाल शादान का नाम नुमाया नजर आता है। महाराजा किशन प्रसाद अपने नाना महाराजा नरेंद्र बहादुर की सरपरस्ती में तालीम हासिल किए। उनके नाना कई सियासी ओहदों पर फायज थे और अपने ज़माने की मोतबर शख्सियात में शुमार किए जाते थे। अपने नाना की सरपरस्ती में उनकी तालीम और तरबियत बेहतरीन अंदाज में अंजाम पाई। उन्होंने अरबी, फ़ारसी के अलावा तेलंगी और मराठी ज़बान भी सीखी। उन्हें बचपन से ही इल्म और अदब से काफ़ी लगाव था। महाराजा किशन प्रसाद ने बचपन में उर्दू सरकारी ज़बान के तौर पर राइज हो चुकी थी, मगर शेर व अदब में उर्दू का उस वक्त ज़्यादा चलन न था। ये 1864 ईस्वी की बात है और फ़ारसी का रिवाज उस ज़माने में दक्कन में कायम था। यहाँ तक के कम मनसब लोग भी फ़ारसी शायरी का दम भरते थे। ज़माने के रिवाज और अपने आबा व अजदाद महाराजा चंदूलाल शादान और महाराजा राजा गोविंद सियाई के तरीक़े पर महाराजा किशन प्रसाद ने फ़ारसी शायरी से अपने बज़्म शायरी की इब्तिदा की। बिच्छूलाल तमकीन से फ़ारसी और उर्दू शायरी में फैज़ हासिल किया। महाराजा किशन प्रसाद मिर्ज़ा बाबा अली शिराज़ी और मिर्ज़ा लुत्फ़ अली साहब से फ़ारसी ज़बान सीख चुके थे। इस वजह से उन्हें तमकीन से उस्तादाना सलाहियतों से फैज़ उठाने में देर नहीं लगी। नौजवानी से मुतालिका वसी था। इश्क़ व इरफ़ान के मज़ामीन में दिलचस्पी पैदा हो गई थी। हमअसर अदीबों और शायरों में वो काफ़ी शोहरत रखते थे। मौलाना हारी, मौलाना शिबली, अल्लामा इक़बाल, अकबर इलाहाबादी, ये वो चंद नाम हैं जिनके साथ उनके खुशगवार अदबी ताल्लुक़ात थे। सियासी उमरा के ख़ानदान से ताल्लुक़ और उनके सियासी हलक़ों में आमद और रफ़्त ने बचपन से ही सियासी उसूल और अदब की समझ उनमें पैदा कर दी थी। वो दो मौक़ों पर नवाब मीर महबूब अली ख़ां और बाद में नवाब मीर उस्मान अली ख़ां के ज़माने में वज़ीर आज़म हैदराबाद दक्कन के ओहदे पर फायज़ हुए। महाराजा किशन प्रसाद की शख्सियत ने उनकी शायरी में काफ़ी तासीर पैदा कर दी थी। मजहबी रवादारी उनकी शख्सियत का एक अहम हिस्सा थी। उनकी खानगी ज़िंदगी से हमें इस बात का अंदाज़ा होता है क्योंकि उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों ख़ानदानों की ख़वातीनों से शादी की। उनकी औलादों को अपने माँ के मज़हब पर नाम रखने और उस मज़हब की पैरवी करने की इजाज़त थी। महाराजा किशन प्रसाद इल्म की अहमियत को जानते थे। वो ये यकीन रखते थे कि इंसान इल्म के ज़रिए से खुद शनासी और हक़ शनासी की तरफ मायल होता है। आपसी खुसूमत किसी भी रंग, नस्ल, कौम या मज़हब से नहीं रख पाता है और निफाक से दूर रहकर ही मोहब्बत और दोस्ती के अंदर इसके अंदर ये खूबियाँ खुद ब खुद पैदा हो जाती हैं। महाराजा किशन प्रसाद फरमाते हैं कि तालीम का मकसद रोटी कमाना नहीं बल्कि इसकी असल इज़्ज़त अखलाक़ हसना है। प्रोफेसर सुलेमान अतहर जावेद शायर का ताल्लुक़ महाराजा किशन प्रसाद के हवाले से कुछ इस तरह पेश करते हैं। शायर सिर्फ शायर नहीं होता, ख़्वाह वो कितना ही भी हुस्न परस्त और रोमानी मिजाज रखता हो, वो मौलवी में अखलाक भी हुआ करता है। ये भी कहा जा सकता है कि अखलाकी इक़दार इस माशरे को तसव्वुफ़ की देन थी। महाराजा किशन प्रसाद मुजस्सिम अखलाक थे। उन्होंने अपने अशार के ज़रिए अखलाकी इक़दार को माशरे में आम किया। महाराजा किशन प्रसाद ने फ़ारसी शायरी में क़सीदा, मसनवी, रुबाई, गज़ल, मुक़म्मस और दीगर असनाफ़ में शेर कहे। उनका तख़ल्लुस शाद था। फ़ारसी शायरी में अपने हमअसर शोरा से वो कलाम में मशवरा किया करते थे। अगरचे इन्हें दाग दहलवी और नवाब मीर महबूब अली ख़ां से तिलमीज़ हासिल थी, तमकीन से वो फ़ारसी शायरी में और दीगर हमअसर शोरा से इसराह लेते थे। ज़िया यार जंग, ज़िया तुर्की, शाह तुर्की, मसूद अली महवी, जरीर मानकपुरी, नज़्म तबातबाई, अमजद हैदराबादी उनके हमअसरों में शुमार होते हैं। महाराजा किशन प्रसाद अदबी महाफिल में शेर व सुखन पर तबसरा करते और अपनी शायरी में उन मशवरों को अमल करते और अपने हमअसर शोरा को भी इस तरफ तरगीब दिलवाते थे। वो अपने वतन हिंदुस्तान से मोहब्बत रखते थे और अपने हम वतनों में मोहब्बत, अमन व अमान और इंसानियत की तरक्की के ख्वाह थे। वो लिखते हैं, दर हिंद इत्तेफाक मैसर नमी शवाद, वाज इत्र इत्तेहाद मुअत्तर नमी शवाद, हरचंद ख्वास्तम के कुनत सुर खार अज हवाए बाग गुर्ग तर नमी शवाद, बरबा में सुर के बेरसानी तो खीश रा तो के इत्तेफाक मैसर नमी शवाद, अज इख्तिलाफ मजहब व मिल्लत गुरेज कुन कौम अज फरेब व मक मुसख्खर नमी शवद, हर गह के खुदा एक ईस्ट व माँ बंदेगानी बायत के एक शुदीन दीगर शर नमी शवद। महाराजा किशन प्रसाद मुस्बत सोच के हामिल शख्स थे। कौम का मतलब उनके यहाँ इंसान था।
جس کی سرخر کے لیے وہ کوشاں تھے۔ ان کے اخلاق میں مذہب انسانیت کا لگاؤ تصوف، ویدانت اور دیگر مذاہب کی تعلیمات سے جڑ کر پیدا ہو گیا تھا۔ وہ انسانی ترقی کے خواہاں تھے۔ یہی ایکتا پرستی ان کے اشعار میں بھی نمایاں نظر آتی ہے۔ مہاراجہ کشن پرساد کا تصوف سے لگاؤ ان کی شاعری میں نظر آتا ہے۔ وہ خود کو موحد، صوفی کہتے نظر آتے ہیں۔ ان کی شاعری میں یہ رنگ غالب رہا ہے۔ مہاراجہ کشن پرساد نے عشق و عرفاں کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ زمانے کے دستور میں تبدیلی اور جدیدیت کے اثرات سے ادبی گوشے گرچہ خالی نہ تھے، مگر سب کے قدیم اور مقدم شعراء سے انہیں دلی انس تھا۔ وہ اس فلسفے سے بے حد متاثر تھے جو فلسفہ حیات قدیم فارسی شاعری کی بنیادی مضمون میں شامل ہے۔ وہ کہتے ہیں: اے کاش کس نشان بدہد جان جان کجاست، معشوق و جان نواز دل عاشقان کجاست، دیروز عشوه کرد و دل عاشقان ببرد، امروز آن ستمگر نامهربان کجاست، در خاکدان دهر برای چه آمدی، ای اندریب نغمه زن آن گلستان کجاست، فکر ماشگاه و گهی فکر عاقبت، در زیر چرخ راحت جان و امان کجاست، هر کس شده به بی بصری ماده پرست، آن ذوق و شوق عالم روحانیان کجاست، از بهر سجده که بنازد جبین ما، ای برهمن بگو که چنین ناستان کجاست، تو روز خلق گشتنت آزاد بوده، آن وقت خوش گذشت کنون آن زمان کجاست، ای شاد عمر رفته بهار زبون گذاشت، وقت شباب و زندگی جاودان کجاست۔ فارسی شاعری میں سب کے علاقے اور سب کے ہندی کے خدماء کے شاعروں کے کلام پر مہاراجہ کشن پرساد نے کئی اشعار لکھے ہیں۔ مولانا روم کے دیوان شمس میں موجود غزل پر جو اشعار لکھے ہیں، ان میں سے صرف 2 اشعار پیش کرتی ہوں۔ صنما بے چشم شوخت کے بے چشم اشارتی کن، یہ مولانا روم کا شعر ہے۔ نفسی خراب خود را بے نظر عمارتی کن، تو چو یوسفی رسیدے ہمیں مصر کف بریدے، بے نما جمال بستان دل و جان تجارتی کن۔ مہاراجہ کشن پرساد نے یوں کہا: صنما فدائے چشمت کے بے چشم اشارتی کن، پس از آن که من بمیرم تو بیا زیارتی کن، چو تو یوسفی کرم کن دل من فدای حسنت، به متاع خود فروشی ز دلم تجارتی کن۔ مہاراجہ کشن پرساد کی سیاسی زندگی کئی عہدوں بالخصوص وزیر اعظم حیدرآباد دکن کی ہونے کی بنا پر تمام شاہی اعزازات کے ساتھ گزری۔ ان کی طبیعت میں درد مندی، ہوش مندی، سماجی شعور، اخلاقی بلندی، ادبی مطالعہ اور علمی ذوق بھرپور شامل تھا۔ یہی وہ خوبیاں ہیں جو ان کے ادبی آثار کو ایک نمایاں مقام دیتی ہے۔ اس زمانے میں جب فارسی شاعری دکن میں اپنی آخری دور میں سفر کر رہی تھی، مہاراجہ کشن پرساد نے فارسی شاعری سے اپنے ادبی سفر کا آغاز کیا۔ انہوں نے بعد میں اردو اور ہندی زبان میں شاعری کی اور کئی اصناف میں طبع آزمائی کی۔ مہاراجہ کشن پرساد نے فارسی میں بادشاہ وقت اور شہزادوں کی مدح کی، رباعیات میں حکیمانہ اور فلسفیانہ امور کو پیش کیا، مثنویات میں وحدت الوجود پر بحث کی، پیغمبروں سے عقیدت، اہل بیت اطہار کا ذکر ان کی فارسی شاعری میں دکھائی دیتا ہے۔ نمونے کے طور پر یہ نعتیہ رباعی ملاحظہ ہو یا محمد افتخار اولیاء و انبیاء، رتبے و شانت ندانت کس دیگر جز کبریا، ہر یک کافر میرا خوان تو دانی کیستم، بندے ناچیز ہستم یا محمد مصطفیٰ۔ مہاراجہ کشن پرساد نے 1940 عیسوی میں نواب میر عثمان علی خان کے دور حکومت میں اس دار فانی کو وداع کیا۔ مہاراجہ کشن پرساد کی یاد میں شاعر رسا نے ترانہ شاد لکھا جو ان کے ہم اثر تھے۔ ایک شعر پیش کرنا چاہوں گی: صوفی و عارف و موحد بود در بہشت است آشیانہ شاد۔ ممنونم، آپ تمام کا بہت بہت شکریہ، سپاسگزارم از همه دوستان و شنوندگان عزیز و این جرأت خیلی شرمنده ام که در کنار استاد بزرگ دکتر مهتاب جهان می نشینم۔ بہت خوب، آپ نے فارسی کے اشعار پڑھے اور فارسی میں باتیں کی، بہت خوب۔ اگلی مقالہ خواں میں محترمہ صبا نعیم صاحبہ کو دعوت دیتی ہوں، اپنا تعارف بھی پیش کریں اور اپنا مقالہ 10 منٹ میں پیش کرنے کی ضرورت ہے۔
دائس پر تشریف ڈاکٹر مہتاب میم اور جس جلسے میں موجود تمام حاضرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام صبا نعیم ہے۔ میرا تعلق یونیورسٹی آف الہ آباد کے شعبہ فارسی اور اردو عربی و فارسی ڈپارٹمنٹ سے ہے اور میری نگراں ہیں ڈاکٹر نیلوفر حفیظ میم۔ میرے تحقیقی مقالے کا عنوان ہے غالب کی فارسی نثر کا تنقیدی مطالعہ۔ ہر چند کے غالب کسی تعارف کے طلبگار نہیں، کیونکہ ہندوستانی ادیبوں میں مرزا غالب اس اعتبار سے ایک یگانہ شخصیت ہیں۔ وہ دو مختلف زبانوں یعنی اردو اور فارسی دونوں میدانوں میں شہرت حاصل کی ہے اور ان کی ہر تحریر اور توجہ دلچسپی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ فارسی ادب کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں نے اپنے مقالے میں غالب کی فارسی تصانیف دستمبو، قاطع برہان، پنج اہنگ اور مہر نیمروز کو شامل کیا ہے۔ غالب فارسی ادب کے عظیم مصنف ہیں، جس کی فارسی دانی کا لوہا نہ صرف ہندوستان کے لوگوں میں ہی نہیں بلکہ خود اہل ایران نے بھی مانا ہے۔ انہوں نے فارسی شاعری کے علاوہ فارسی نثر میں بھی بہترین ادبی کارنامے پیش کیے ہیں اور بغیر ان کی فارسی نثر کا مطالعہ کیے ہم غالب شناسی کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اپنے منسوب فارسی آثار میں اپنے وقت کے سیاسی، ادبی، اخلاقی اور معاشی حالات کا ذکر زیادہ میسر اور دلچسپ انداز میں پیش کیا ہے۔ فارسی میں ان کی مشہور و معروف کتاب دستمبو ہے۔ مرزا غالب کی فارسی تصانیف میں دستمبو کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس میں غالب نے 1857 کے ان تمام حالات و واقعات کا ذکر کیا ہے جو اس وقت دہلی میں رونما ہو رہے تھے۔ دستمبو کی روشنی سے ہمیں یہ بات سامنے آتی ہے کہ غالب نے انگریزوں کا ساتھ دیا، ان کے ہر قدم کی حمایت کی اور ہندوستانیوں کی جد و جہد کو بے وقت کی راگنی اور عدل و انصاف کا خون قرار دیا۔ حالانکہ یہاں اس بات پر نظر رکھے جانا ضروری ہے کہ جو کچھ غالب نے پیش کیا وہ مصلحت وقت کے تحت تھا۔ اس وقت انگریز سب سے بڑی طاقت کی شکل میں اس ملک میں موجود تھے، لہٰذا ان کے احکامات کو یکسر نظر انداز کر دینا دانش مندی سے بعید تھا۔ دستمبو کا آغاز غالب نے اس خدا کے نام کیا ہے جو کامیابی بخشنے والا ہے، جس نے آسمانوں کو بلند کیا، جس نے ستاروں کو روشنی عطا کی، یہ سب اسی کے دم سے ہے۔ بادشاہ دہلی نے مجھ کو بلایا اور مجھ سے تیموری خاندان کے بادشاہوں کی تاریخ لکھنے کی فرمائش کی، جس کے عوض مجھ کو 600 روپے سالانہ دینے کو کہا اور میں نے یہ پیشکش قبول کر لی۔ جیسا کہ خود غالب نے اپنی اس کتاب کی شروعات میں لکھا ہے کہ میں نے شروع سے آخر تک ان حالات کا ذکر کیا ہے جو مجھ پر گزرے ہیں، میں نے اس میں کوئی بھی بات جھوٹ نہیں بتائی ہے، میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں اور سچائی میں نجات ڈھونڈتا ہوں۔ ان کی دوسری فارسی منسوخ تصنیف جس کو بہت زیادہ قبول عام حاصل ہوا، اس کا نام قاطع برہان ہے۔ جب غالب نے دستمبو کا کام پورا کر لیا تو اس وقت ان کے پاس اپنی تنہائی کو دور کرنے کے لیے غالب نے قلم اور کاغذ کا سہارا کو اپنا رفیق سمجھا اور اپنی تنہائی کو دور کرنے کے لیے انہوں نے قلم اور کاغذ کو اپنا رفیق سمجھا۔ اس وقت مرزا کے پاس محمد حسین برہان کی فارسی لغات برہان قاطع کے علاوہ کوئی دوسری لغات موجود نہ تھی۔ جب مرزا نے اس پر نظر ڈالی تو کچھ غلطیاں معلوم ہوئیں۔ اس کے بعد مرزا نے بطور یادداشت جو مقام قابل اعتراض نظر آئیں ان کو جمع کرنا شروع کیا، جو کہ بعد میں ایک کتاب کی صورت میں سامنے آئی جس کا نام قاطع برہان رکھا اور یہ 1276 ہجری میں شائع ہوئی۔ یہاں پر اس کتاب سے کچھ مثال پیش کی جا رہی ہے۔ صاحب برہان نے عنبر ارزا کے معنی غیثوء رسول مقبول کے لکھے ہیں، پھر کہتا ہے اس کو عنبر لرزا بھی کہتے ہیں۔ مرزا نے قاطع برہان کے آخر میں چند فوائد لکھے ہیں۔ فوائد اول، ان فوائد کو پیش کرنے میں خود نمائی کی بو آتی ہے۔ خود ہندوستانی ہو کر ہندوستانیوں کو مسلم نہ جاننا اور زباندانی کا دعویٰ کرنا بالکل بے معنی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ میری طبیعت فارسی دانی سے قطرتاً مناسب واقع ہوئی ہے۔ تیسرے، عبدالصمد کی فیض صحبت مجھ کو 2 برس تک برابر ملتی رہی۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے میری فکر کو بلندی بخشی۔ مرزا غالب کی تیسری اہم قابل ذکر تصنیف کا نام پنج اہنگ ہے۔ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہوتا ہے اس میں 5 اہنگ ہیں۔ یہ غالب کے فارسی خطوط کا مجموعہ ہے۔ اس کو غالب کے دوست اور نسبتی بھائی مرزا علی بخش خان نے مرتب کیا۔ پنج اہنگ میں 5 باب ہیں۔
باب اول اس میں آداب و القاب درج ہیں جو اس زمانے میں خط و کتابت میں استعمال ہوتے تھے۔ باب دوم میں فارسی کے مصادر، اصطلاحات اور لغات شامل ہیں۔ باب سیوم میں غالب کے چند فارسی اشعار نقل کیے ہیں۔ باب چہارم میں دیباچش شامل کیے ہیں اور باب پنجم میں ان کے خطوط کا ذکر کیا گیا ہے۔ آہنگ اول یہ آہنگ غالب نے علی بخش کی خواہش پر لکھا تھا۔ اس میں خطوط نویسوں کے لیے القاب و آداب اور شادی و غم کے لیے رسمی الفاظ تحریر کیے ہیں اور یہ آہنگ 3 دنوں میں مکمل ہو گیا۔ آہنگ دوم یہ بھی علی بخش کی فرمائش پر لکھا گیا تھا۔ نکات غالب میں غالب کا بیان ہے کہ انہوں نے یہ رسالہ فارسی صرف پر 40 برس کی عمر میں لکھا تھا۔ آہنگ سوم اس میں دیوان سے انتخاب کر کے وہ اشعار جمع کر دیے ہیں جو خطوط، مکتوب وغیرہ میں استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ آہنگ چہارم و پنجم اس کے بارے میں یہ امر ہے کہ ابتدائی صورت میں یہ علی بخش خاں کے جے پور سے دہلی اور غالب کے دولت کدے پر قیام کے زمانے میں مرتب ہوئے تھے۔ مہر نیمروز مہر نیمروز غالب کا ایک بہترین فارسی منسوخ کارنامہ ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی تصنیف کے لیے غالب نے 50 روپے ماہوار پر دہلی دربار میں نوکر ہوئے۔ بادشاہ کے حکم سے تیموری خاندان کی تاریخ اس میں لکھوائی گئی ہے۔ غالب ایک بہترین اور منفرد قسم کے انشا پرداز بھی تھے۔ مہر نیمروز محض تاریخ کے بجائے فارسی انشا غالب کا ایک شاہکار بن گئی۔ مہر نیمروز وہ کتاب ہے جس کی وجہ سے غالب کو نجم الدولہ، دبیر الملک اور نظام جنگ کے خطاب سے نوازا گیا۔ اس میں ذیل کے عنوانات پر دل کھول کر لکھا گیا ہے۔ پہلا، اپنے نسب، خاندان اور اسلاف کا ذکر کرنا۔ دوسرا، اپنی اعلیٰ نسبی پر فخر کرنا۔ تیسرا، فارسی زبان سے فطری لگاؤ، اس میں کمال پیدا کرنے اور شاعری پر نہایت پرجوش انداز میں فخر کیا ہے۔ چوتھا، اپنی علمی و ادبی اور فارسی دانی کی ناقدری پر زمانے کی شکایت کی ہے۔ مذکورہ بالا خطابوں کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غالب کو صرف فارسی زبان و بیان پر ہی قدرت حاصل نہیں ہے بلکہ وہ زندگی کے ہر شعبے سے گہری واقفیت رکھتے ہیں اور بظاہر بہت عام سی چیزیں اور عام سے نظر آنے والے حالات کا بھی گہری نظروں سے مطالعہ و محاسبہ کرتے ہیں اور کچھ کلام پہ بند کرتے ہیں وہ ان کی دقیق بینی اور گہرے مشاہدے کا شاہد ہے۔ ہمیں غالب کے مشہور آثار کے ذریعے اس عہد کے صرف سیاسی اور سماجی ماحول کا ہی پتہ نہیں چلتا بلکہ ادبی اور علمی حالات کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ اس لیے ان کتابوں کا پڑھنا اور ان میں موجود نقاط و جہات کی بازیابی بہت ضروری ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، آپ نے وقت سے قبل ہی ختم کر دیا۔ اگلے مقالہ نگار ہیں ہمارے جناب محمد ناظم صاحب، میں انہیں دعوت دے رہی ہوں اور وہ آئے اپنا مقالہ پیش کریں۔ السلام علیکم، میں محمد ناظم شعبہ اردو جامعہ ملیہ اسلامیہ سے۔ میرے ریسرچ کا موضوع ہے ظفر احمد صدیقی کی ادبی خدمات۔ میرے نگراں ہیں ڈاکٹر محمد مقیم۔ فی الحال میرے مقالے کا موضوع عنوان ہے ظفر احمد صدیقی کی ادبی خدمات کی معنویت اور اہمیت۔ مسند صدارت پر جلوہ فروز ڈاکٹر مہتاب جہاں کی اجازت سے میں مقالے کا آغاز کرتا ہوں۔ پروفیسر ظفر احمد صدیقی کا شمار عہد حاضر کے نام پر محقق، مدون اور کلاسیکی ادب کے ماہرین میں ہوتا ہے۔ انہیں اردو، فارسی اور عربی تینوں زبانوں کے شعر و ادب پر یکساں عبور حاصل تھا۔ ظفر احمد صدیقی کے اسلوب کی خاص بات یہ ہے کہ جس موضوع پر قلم اٹھایا اسے قارئین کے لیے آسان کر دیا۔ یہ میری خوبی قسمت ہے کہ ایسی علم پرور اور علم دوست شخصیت کی خدمات پر کام کرنے کا مجھے موقع ملا۔ میں نے اپنے مقالے کو درج ذیل 5 ابواب میں تقسیم کیا ہے۔ باب اول ظفر احمد صدیقی کے سوانح قوائف، باب دوم ظفر احمد صدیقی اور شبلی شناسی، باب سوم ظفر احمد صدیقی بحیثیت محقق، باب چہارم ظفر احمد صدیقی بحیثیت مدون، شرح دیوان اردو غالب کے خصوصی حوالے سے۔
باب پنجم رسائل و جرائد میں شائع شدہ دیگر مضامین و مقالات۔ سوانح کوائف۔ زیر نظر مقالے میں ظفر احمد صدیقی کی ادبی خدمات کے تجزیے کے ساتھ ان کے سوانح کوائف پر بھی خصوصی توجہ صرف کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں ان کے حالات زندگی تحریر کرتے ہوئے ان کی شخصیت کے نمایاں خطوط واضح کر دیے ہیں تاکہ خدمات پر بحث سے پہلے ان کی سیرت و شخصیت کا ایک خاکہ ذہن میں آ جائے۔ یہاں سوانح پیراگراف کو قلت وقت کی وجہ سے حذف کیا جاتا ہے۔ ان کے شب و روز اور ان سے وابستہ شخصیات اور وہ ہستیاں جن کی صحبتوں نے ظفر صاحب کو فیض پہنچایا، ایسی شخصیات کے پیش نظر موضوع کا یہ باب خاص اہمیت اور معنویت کا حامل ہے۔ ظفر احمد صدیقی اور شبلی شناسی۔ ظفر احمد صدیقی نے شبلی شناسی، شبلی نعمانی جیسی بلند پایہ شخصیت کی تحریروں کا تحقیقی و تنقیدی محاکمہ نہایت بے باکی سے کیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے شبلی نعمانی کی سوانح نگاری، تاریخ نگاری، سیرت نگاری اور تحقیقی و تنقیدی کارناموں کا تجزیاتی انداز میں بڑی عرق ریزی سے مطالعہ کیا۔ جہاں ظفر احمد صدیقی نے علامہ شبلی کے فضل و کمالات کو اجاگر کیا ہے، وہیں بے محابہ ان کے تسامحات کی بھی نشاندہی کی ہے۔ بالخصوص شبلی کی سیرت نگاری کا نہایت عمیق نظر سے مطالعہ کرتے ہوئے اس کی معنویت و اہمیت سے ادبی حلقے کو آشنا کرایا اور اس کی فروگزاشتوں اور خامیوں سے بھی پردہ اٹھایا۔ اس کے رد عمل میں انہیں مختلف اعتراضات اور نامناسب حالات سے بھی دوچار ہونا پڑا، لیکن ظفر احمد صدیقی مخالفت کی پرواہ کیے بغیر خاموشی اور انہماک سے تصنیف و تالیف میں مصروف عمل رہے۔ اسی انہماک اور لگن کے نتیجے میں شبلی کے تعلق سے ظفر احمد صدیقی کی 5 تصانیف یکے بعد دیگرے منظر عام پر آئیں۔ شبلی ہندوستانی ادب کے معمار 1988، مولانا شبلی بحیثیت سیرت نگار 2001، شبلی معاصرین کی نظر میں 2005، شبلی کی علمی و ادبی خدمات 2012 اور شبلی شناسی کے اولین نقوش 2016۔ حقیقت یہ ہے کہ ظفر احمد صدیقی نے شبلی شناسی کے باب میں گراں قدر اضافہ کیا۔ شبلی شناسی میں انہوں نے اپنی وہبی اور اکتسابی تمام صلاحیتوں کو صرف کر دیا۔ جس غیر جانبداری اور تجزیاتی انداز میں انہوں نے علامہ شبلی کی تحریروں کا محاکمہ کیا ہے، اس سے شبلی کی سچی تصویر ہمارے سامنے آتی ہے۔ مثلا شبلی کے اصول نقد کی ظفر احمد صدیقی نے کھلے دل سے داد دی ہے، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے شبلی کے نظریہ شعر سے اختلافات اور اس پر اعتراضات بھی کیے ہیں۔ مثلا شبلی شاعری میں جذبے کی اہمیت پر زور دیتے ہیں اور فکر کی گہرائی و گیرائی کے پہلو کو یکسر نظر انداز کرتے ہیں۔ شبلی کے اس نظریے کا محاکمہ کرتے ہوئے ظفر احمد صدیقی لکھتے ہیں، اقتباس: بحیثیت نقاش شبلی کی خامی یہ ہے کہ وہ شاعری میں فکری عنصر کی آمیزش کے قائل نہیں، جذبے ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اس لیے خیال بندی، دقت پسندی اور مضمون آفرینی وغیرہ کی ان کے یہاں کوئی گنجائش نہیں۔ شاعری کے فکری عنصر پر مناسب توجہ نہ دینے کی وجہ سے ان کی تنقید میں یک رخاپن اور ایک طرف کو جھکاؤ پیدا ہو گیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ تنقیدی سفر میں کچھ اور دور تک ہمارا ساتھ دے سکتے تھے۔ اقتباس ختم۔ یہ اقتباس یہاں نمونے کے طور پر پیش کیا گیا ہے تاکہ یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ ظفر احمد صدیقی علمی دیانت داری کے ساتھ شخصیتوں سے مرعوب ہوئے بغیر اپنے کام کو انجام دیتے ہیں۔ شمس الرحمن فاروقی نے ظفر احمد صدیقی کے تنقیدی رویے کا اعتراف یوں کیا ہے: وہ بزرگوں سے اختلاف کو نہ سعادت سمجھتے ہیں نہ اسے زندگی سے تعبیر کرتے ہیں، وہ اپنی رائے کو سنجیدہ اور علمی انداز میں لیکن بے محابہ بیان کرتے ہیں۔ شبلی پر ان کے مضامین نقد شبلی میں قیمتی اضافہ ہیں۔ بلا شبہ ظفر احمد صدیقی کا کام شبلی شناسی کے باب میں ایک عہد آفریں کارنامہ ہے، جسے بعد میں قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا اور دیگر اہل نظر اور ارباب دارالمصنفین نے بھی ان کے کام کی کھلے دل سے داد دی۔ ظفر احمد صدیقی بحیثیت محقق
عصر حاضر میں چند ایسے محققین ہیں جنہوں نے احتیاط کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا ہے، جو محمود شیرانی، قاضی عبدالودود اور امتیاز علی خان عرشی کی روایت پر گامزن ہیں۔ بلا شبہ ان محققین میں ظفر احمد صدیقی کا نام کئی پہلوؤں سے نمایاں ہے۔ ظفر احمد صدیقی کے مزاج کو تحقیق سے طبعاً مناسبت تھی۔ ظفر صاحب کو عجلت پسندی سے سخت بیر تھا۔ وہ کسی موضوع پر قلم اٹھاتے تو اس پر مسلسل غور و فکر کرتے، موضوع کی تمام جزئیات سے واقفیت حاصل کرنے کے بعد اپنے معروضات کو سلجھا کر دل نشیں انداز میں سپرد قلم کرتے۔ تحقیق پر مزید تحقیق کرنا ان کا شیوا و شعار ہے۔ خصوصاً علامہ شبلی پر ان کا تحقیقی کام، آبرو کے حالات زندگی اور نظم طباطبائی کی شرح دیوان اردو غالب پر ان کے عالمانہ حواشی ان کے تحقیقی شعور کا آئینہ گار ہیں۔ صنف قصیدہ پر ان کی کتاب قصیدہ اصل حیت اور حدود 2020 سے ان کی تحقیقی صلاحیتوں کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسی عنوان سے ظفر احمد صدیقی نے 1979 میں مضمون لکھا تھا، پھر سال ہر سال غور و فکر کے نتیجے میں یہ بیش بہا کتاب وجود میں آئی۔ یہی صورتحال ان کے دیگر تحقیقی کارناموں کی ہے۔ بلا شبہ ظفر احمد صدیقی نے اپنے تحقیقی کارنامے انتہائی دیدہ ریزی اور انہماک سے انجام دیے ہیں۔ ظفر احمد صدیقی بحیثیت مدون شرح دیوان اردو غالب کے خصوصی حوالے سے پروفیسر ظفر احمد صدیقی کو مشرقی شعریات اور کلاسیکی شعر و ادب سے خاص شغف تھا۔ وہ نکتہ سنجی و سخن فہمی میں غیر معمولی دسترس رکھتے تھے۔ اس سلسلے میں انہوں نے کلاسیکی متون کا براہ راست مطالعہ کر کے ان کے جامع انتخابات اپنے بصیرت افروز مقدمات کے ساتھ شائع کیے۔ انتخاب مومن اور انتخاب کلام آبرو اسی سلسلے کے کارنامے ہیں۔ مذکورہ انتخابات پر ظفر احمد صدیقی نے جو عالمانہ و عارفانہ مقدمے لکھے ہیں وہ فکر و نظر کو روشنی بخشتے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف انتخاب کلام پیش کیا بلکہ ساتھ ہی ساتھ شاعر کے محاسن و معائب اور اس کے لب و لہجے کی دریافت کی۔ بالخصوص انتخاب کلام آبرو کی تدوین میں ظفر احمد صدیقی نے بڑی عرق ریزی اور جانفشانی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اکثر ناقدین نے شیفتہ کے ایک جملے بصنعت ایہام مائل بود کی طرز پر کلام آبرو کی تفہیم و تعبیر کی کوشش کی۔ ظفر احمد صدیقی نے نکتہ سنجی و سخن فہمی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے کلام آبرو کی تفہیم کی نئی راہیں متعین کی اور وضاحت کی کہ محض ایہام گوئی کے سہارے آبرو کی شاعری کے اصل جواہر ہمارے سامنے نہیں آ سکتے۔ ظفر احمد صدیقی نے صحت متن کے سلسلے میں بھی جگر کابی سے کام لیا ہے۔ اسی لیے رشید حسن خان جیسے سخت محقق نے بھی ان کی جانفشانی اور دل سوزی کو سراہا۔ یہاں اقتباس حذف کیا جاتا ہے۔ کلام مومن کے ضمن میں ظفر احمد صدیقی نے مومن کے تجربات و محسوسات کی مختلف کیفیات کی وضاحت کی۔ طرز مومن کے سلسلے میں صدیقی صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ مومن کی شاعری کا اصل جوہر حیرت افزائی و استعجاب آفرینی ہے۔ دیوان ناظم کا تعارفی مقدمہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ تدوین متون کے باب میں نظم طباطبائی کی شرح دیوان اردو غالب کی اثر نو ترتیب ظفر احمد صدیقی کا ایک اہم کارنامہ ہے۔ انہوں نے اس شرح کی اولیت و اہمیت کے کئی پہلوؤں کی نشاندہی کی ہے۔ شرح پر ظفر احمد صدیقی کا جو عالمانہ مقدمہ ہے وہ نہایت معلومات افزا اور بصیرت افروز ہے۔ انہوں نے طباطبائی کے تبحر علمی، مشرقی اصول نقد سے واقفیت اور نکتہ سنجی و سخن فہمی کا اعتراف کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ شرح کی خامیوں سے بھی پردہ اٹھایا ہے۔ فضل و کمالات کا اعتراف کرتے ہوئے ظفر احمد صدیقی نے اظہار کیا ہے کہ مشرقی شعریات سے واقفیت اور اس کے اطلاق و انطباق میں طباطبائی بسا اوقات حالی و شبلی سے بھی آگے نکل گئے ہیں۔ نقائص کے ضمن میں ظفر احمد صدیقی نے بیان کیا ہے کہ کچھ اعتراضات طباطبائی نے احساس ہمادانی کے ذوم میں کیے ہیں۔ اس شرح کا بڑا نقص یہ ہے کہ شارح نے عہد غالب اور محاورہ دہلی پر اواخر 19ویں صدی کے مختارات اہل لکھنؤ اور اپنے ذوق سخن کو رہبر و رہنما بنایا ہے۔ تیسرا نقص یہ ہے کہ شرح میں تصنیفی توازن کا فقدان نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ یہ شرح طباطبائی کی درسی تقریروں کا مجموعہ ہے۔ چوتھا نقص یہ
کہ طباطبائی کو زبان کی نزاکت سے واقفیت روزمرہ اور محاورے پر گرفت کے باوجود ان کی نثر سادگی و شگفتگی اور سلاست و روانی سے خالی ہے۔ بہرحال ان تمام اختلافات میں ظفر احمد صدیقی نے طباطبائی کی علمی عظمت و احترام کا ہر مقام پر خیال رکھا ہے۔ رسائل و جرائد میں شائع شدہ دیگر مضامین و مقالات۔ ظفر احمد صدیقی کی علمی و ادبی خدمات کے عمدہ نمونے ان کے متعدد مضامین و مقالات، لیکچرز اور خطبات وغیرہ کی شکل میں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ فارسی شعر و ادب کے حوالے سے ان کے چند اہم مضامین میں غالب کی فارسی شاعری اور ہمارے 100 سال، مکاتیب ثنائی مرتبہ پروفیسر نذیر احمد، اردو پر فارسی اثرات وغیرہ مضامین اہمیت کے حامل ہیں۔ میں پیراگراف حذف کرتا ہوں۔ بحیثیت مجموعی ظفر احمد صدیقی تحقیق و تدوین کی صحت مند روایت کے محافظ تھے۔ وہ جس موضوع پر قلم اٹھاتے ہیں اس کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ وہ سب سے پہلے موضوع کے آغاز و ارتقاء اور اس کی تمام جزیات پر بحث کرتے ہیں۔ آخر میں دور حاضر میں موضوع کی کیا صورتحال ہے اسے بھی ضبط تحریر میں لاتے ہیں۔ ان کا انداز بیان وضاحت، قطعیت اور استدلال سے عبارت ہے۔ وہ اپنی تحریروں میں عبارت آرائی اور طول کلامی سے احتراز کرتے ہیں، چاہے وہ شبلی کی سوانح نگاری ہو یا سیرت نگاری ہو۔ ان کی ہر تحریر سرمۂ دیدہ تحقیق نظر آتی ہے۔ ان کی تصانیف اور مضامین و مقالات سے تدوین متون، انتخاب کلام اور تحقیق کے اصولوں سے بخوبی واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ بس ضرورت ہے کہ دل جمعی کے ساتھ ان کی ورق گردانی کی جائے۔ شکریہ۔ مقالے کے آخر میں حواشی اور ممکنہ معافات۔ بہت شکریہ۔ اب میں جناب شاہ زمن صاحب کو آواز دے رہی ہوں۔ وہ آئیں اپنا تعارف اور مقالے کا عنوان پیش کریں اور وقت کا خاص خیال رکھیں۔ 10 منٹ۔ بہت بہت شکریہ۔ معزز سامعین، حاضرین اور کرسی صدارت پر تشریف فرما ڈاکٹر مہتاب جہاں صاحبہ، السلام علیکم۔ صدر محترمہ کی اجازت سے میں اپنا مقالہ پڑھنا چاہوں گا۔ میرا نام شاہ زمن ہے۔ میرا تعلق شعبہ اردو چودھری چرن سنگھ یونیورسٹی میرٹھ سے ہے۔ میری تحقیق کا موضوع ہے شمیم حنفی محقق و ناقد ایک مطالعہ۔ میری تحقیق کے نگراں ہیں صدر شعبہ اردو پروفیسر اسلم جمشید پوری صاحب، چودھری چرن سنگھ یونیورسٹی میرٹھ۔ اجازت ہے مقالہ پڑھوں گا؟ جی۔ اردو کے ممتاز ادیب، نقاد، ڈرامہ نگار، شاعر اور مترجم پروفیسر شمیم حنفی کا شمار اردو کے ان نامور جدید نقادوں میں ہوتا ہے جنہوں نے محض کسی ایک نظریے، کسی ایک تھیوری اور کسی ایک علم کی بنیاد پر اپنا تنقیدی نظریہ قائم نہیں کیا۔ شمیم حنفی نے جدیدیت کے عروج کے دور میں اپنا ادبی سفر شروع کیا۔ شمس الرحمن فاروقی، خلیل الرحمن اعظمی، وزیر آغا، حامد کاشمیری، وہاب اشرفی، مغنی تبسم، باقر مہدی وغیرہ نے جدیدیت کی بنیادوں کو وضع کرنے میں اہم حصہ لیا تھا۔ جدیدیت سے متعلق یہ پہلی نسل تھی۔ اس کے بعد کی نسل میں شمیم حنفی کا نام سر فہرست ہے۔ شمیم حنفی نے اپنی تحریروں سے جدیدیت جو کہ ایک رجحان یا رویہ ہے اس کی وضاحت کی، اس کی ضرورت پر روشنی ڈالی۔ مغرب کے جدید تنقیدی نظریات سے گہری واقفیت نے ان کی تصانیف کو وزن و وقار عطا کیا۔
جدیدیت سے متعلق ان کی کتابوں میں جدیدیت کی فلسفیانہ اساس اور نئی شعری روایت بطور خاص شامل ہیں۔ پروفیسر شمیم حنفی صاحب ترقی پسند ہیں اور نہ جدیدیت کے معنوں میں جدید۔ ان کے تنقیدی رویے نے بیک وقت کئی نظریات و علوم سے روشنی اخذ کی ہے۔ انہیں ہم بآسانی بین العلومی نقاد کہہ سکتے ہیں۔ پروفیسر شمیم حنفی صاحب دہلی میں مقیم تھے اور انہوں نے غالب انسٹیٹیوٹ، انجمن ترقی اردو ہند، غالب اکیڈمی اور ریختہ جیسے علمی اداروں اور ادبی تنظیموں کے سرپرست کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ پروفیسر شمیم حنفی صاحب یو پی کے ایک مردم خیز ضلع سلطان پور میں 17 مئی 1938 کو ایک معزز علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد جناب محمد یاسین صدیقی صاحب لو گریجویٹ تھے اور علم و ادب سے خصوصی دلچسپی رکھتے تھے۔ پروفیسر آل احمد سرور، خواجہ احمد عباس اور کانگریسی رہنما صادق علی جیسی ہستیاں ان کے حلقہ احباب میں شامل تھیں۔ شمیم حنفی صاحب نے ایسے علمی و ادبی ماحول میں ہوش سنبھالا۔ شمیم صاحب کو ان کے والد نے ابتدائی زندگی ہی سے ٹیگور، چارلس ڈکنز اور دیگر اہم مشہور و معروف شخصیات سے متعارف کرایا تھا۔ شمیم صاحب نے اپنی ابتدائی تعلیم یوں تو سلطان پور سے حاصل کی، مولوی محیث الدین سے فارسی زبان سیکھی۔ تاریخ اور انگریزی کی تعلیم ان کے استاد معین الدین قادری، جو کہ بہت سے مشہور ادبی کاموں کے مترجم تھے، کے ساتھ قربت کا نتیجہ تھی۔ شمیم حنفی نے ڈیفل، میں مختصر کر رہا ہوں اپنے مقالے کو، شمیم حنفی صاحب نے الہ آباد یونیورسٹی سے ڈیفل کیا، جو پی ایچ ڈی کا ہی دوسرا نام ہے۔ ڈیفل میں ان کے نگراں عظیم نقاد پروفیسر احتشام حسین تھے، جن کی رہنمائی میں ان کا تنقیدی شعور پروان چڑھا۔ الہ آباد یونیورسٹی میں زمانہ طالب علمی میں جن صاحبان علم و فضل سے سیکھنے کا موقع ملا، ان میں پروفیسر احتشام حسین کے علاوہ رگھوپتی سائے فراق گورکھپوری، ڈاکٹر اعزاز حسین، پروفیسر ایس سی دیو جیسی شخصیات شامل تھیں۔ الہ آباد سے ڈیفل کرنے کے بعد شمیم صاحب 1965 میں اندور یونیورسٹی میں اردو کے لیکچرر مقرر ہوئے اور جلدی اردو، فارسی اور عربی کے صدر شعبہ بنا دیے گئے۔ 1969 میں ان کا تقرر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بحیثیت لیکچرر ہو گیا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی علمی و ادبی ماحول نے انہیں نئی قوت پرواز عطا کی اور انہوں نے 1976 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے باقاعدہ طور پر پہلے طالب علم کی حیثیت سے پروفیسر آل احمد سرور کی نگرانی میں دوہرے امتیازات کے ساتھ ڈیلیٹ کی باوقار سند حاصل کی اور اسی سال جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی میں لیکچرر کی حیثیت سے تقرر ہوا۔ لیکن یہ ان کی غیر معمولی صلاحیت و لیاقت اور علمی بصیرت ہی تھی کہ چند ماہ بعد ہی ریڈر کے منصب پر فائز ہوئے اور 1984 میں پروفیسر ہو گئے۔ آپ کئی بار صدر شعبہ اردو کے علاوہ ڈین فیکلٹی آف ہیومینٹیز اینڈ لینگویجز اور اردو کورسپونڈنس کورس کے ڈائریکٹر بھی رہے اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے وائس چانسلر ذکی صاحب کی عدم موجودگی میں انہوں نے قائم مقام وائس چانسلر کی ذمہ داریاں بھی سنبھالی۔ آپ کی جامعہ کی تدریسی ذمہ داریوں سے سبکدوش ضرور ہوئے، لیکن ان کی تاریخ ساز خدمات سے جامعہ کو محروم نہ ہونے دینے کی غرض سے انہیں پروفیسر ایمریٹس بنا دیا گیا۔ یہ تاحیات اعزازی منصب تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جامعہ کو آخری سانس تک ان کی رہنمائی اور سرپرستی حاصل رہے گی۔ یوں تو پروفیسر شمیم حنفی ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے کہ جس ادبی میدان میں جس سمت قدم رکھ دیا اسی میں نایاب ہو گئے، مگر بالخصوص تحقیق و تنقید کو انہوں نے زیادہ اہمیت اور وقت دی تھی۔ ان کی ہمہ جہت شخصیت میں غالب رنگ تنقید نگار کا نظر آتا ہے۔ شمیم حنفی نے اپنے فکر و فن اور تحقیق و تنقید سے دنیا اردو ادب کے قاری کے ذہن کو چیزوں کو نئے طور سے دیکھنے اور سمجھنے کی طرف مائل کیا۔ اردو میں ادبی تنقید کو شمیم حنفی نے
جس بلندی پر پہنچا دیا ہے اسے دیکھتے ہوئے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس سے بہتر اور اعلیٰ تنقیدی کارنامے کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی۔ ایک زندہ احساس کی طرح شمیم حنفی کی تنقید ایک معجزے سے کم نہیں، کیونکہ یہ کچھ کہنے اور بتانے سے زیادہ دکھاتی ہے۔ پروفیسر شمیم حنفی نے اپنی تعلیمی اور تدریسی مصروفیات کے ساتھ ساتھ جو اردو ادب کے بے مثال اور لازوال خدمات انجام دی ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں۔ شمیم حنفی کو ہند و پاک کے علاوہ اردو ادب کے حوالے سے عالمی سطح پر منعقد تقریب میں مدعو کیا جاتا تھا۔ انہوں نے پاکستان میں منعقد عالمی اردو کانفرنس کے علاوہ متعدد تقاریب میں شرکت کی اور اردو زبان و ادب کی ترویج و اشاعت اور فروغ کے لیے کوشاں رہے۔ ان کی اس ادبی خدمات پر کئی بڑے اداروں، تنظیموں اور اکادمیوں نے آپ کو اعزاز سے نوازا۔ مزید یہ کہ زبان و ادب سے وابستہ تقریباً سبھی بڑے ناقدوں اور محققوں نے ان کے ادبی قد کے بڑے ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ مختصر کرتا ہوں، مختصر یہ کہ شمیم حنفی کو توجہ کے ساتھ پڑھا گیا مگر ان کی تنقید کو موضوع تحقیق نہیں بنایا گیا۔ شمیم حنفی کے تنقیدی مضامین اہم ترین رسائل میں شائع ہوتے رہے اور آپ کی ادبی خدمات پر مختلف رسالوں میں مختلف مضامین شائع ہوئے ہیں، مگر ابھی تک اردو میں ان پر کوئی خاطر خاتم نہیں ہوا ہے، یعنی ان پر تحقیقی مقالے اور مخصوص کتابیں منظر عام پر نہیں آئی ہیں۔ اس لیے لازمی طور پر اردو کے ایسے ممتاز ادیب، نامور نقاد پر تحقیقی کام ہونے چاہیے تاکہ ان کے ادبی کارناموں کے پوشیدہ پہلو سامنے آ سکے۔ جب میں نے ان کی تصنیفات کا بغور مطالعہ کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ پروفیسر شمیم حنفی ایک کثیر جہتی عظیم شخصیت کے مالک تھے۔ وہ بلند پایا ادیب، نقاد، ڈرامہ نگار، شاعر اور مترجم تھے۔ وہ نہایت شگفتہ مزاج اور خوش طبع انسان تھے، اور سب سے بڑی چیز یہ کہ وہ انسانیت کے بیگر تھے۔ ان کی شخصیت اور ادبی کارناموں نے مجھے بہت متاثر کیا، اس لیے میں نے محسوس کیا کہ پروفیسر شمیم حنفی کو اپنی تحقیق کا موضوع بنانا چاہیے۔ لہذا میں نے اپنی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی تحقیق کا موضوع شمیم حنفی بحیثیت محقق و ناقد ایک مطالعہ منتخب کیا ہے۔ میں اردو کا ادنا سے طالب علم اس موضوع پر قلم اٹھانے کی جسارت کر رہا ہوں۔ ممکن ہے کچھ غلطیاں ہوں، لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ میں اپنے موضوع کا پورا حق ادا کر سکوں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلے مقالہ نگار ہیں جناب محمد شعیب صاحب۔ آپ آئیں اور اپنا تعارف پیش کریں، اپنے مقالے کا عنوان اور وقت کا خاص خیال۔ ناظرین السلام علیکم۔ صدر اجلاس محترمہ ڈاکٹر مہتاب جہاں، میرا نام محمد شعیب ہے۔ میرا تعلق شعبہ اردو عربی و فارسی پنجابی یونیورسٹی پٹیالہ سے ہے، اور میرے مقالے کا عنوان ہے زینت اللہ جاوید کی شاعری کا تقابلی مطالعہ موضوعات اور زبان و بیان کے حوالے سے۔ سرزمین پنجاب اردو زبان و ادب کے لیے بہت زرخیز ثابت ہوئی ہے۔ آزادی سے قبل مشترکہ پنجاب میں اردو زبان و ادب ایک متحرک اور با اثر قوت کے طور پر پروان چڑھا، جس میں اس خطے کی صوفیانہ اور ثقافتی روایات کی عکاسی نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ بہت سے محققین کے مطابق یہ زبان اسی خطے میں پیدا ہوئی، جس کی بدولت 11ویں صدی عیسوی میں مسعود سلمان اردو شاعری کے نقش اول کے طور پر ابھر کر سامنے آئے۔ اردو کے پہلے باقاعدہ محقق حافظ محمود شیرانی اور پہلے باقاعدہ نقاد حالی بھی اسی سرزمین کی پیداوار ہیں۔ اسی طرح نثر کی صنف میں پہلا ناول منشی گمانی لال اور جعفر زٹلی نے طنز و مزاح کی ابتدا کی۔ اس ضمن میں ڈاکٹر محمد مستمر رقم طراز ہیں۔ کوٹ سرزمین متحدہ پنجاب ہمیشہ سے ہی علم و ادب کا گہوارہ رہی ہے، خواہ وہ اردو شاعری کے نقش اول مسعود سعد سلمان ہوں جو 1046 عیسوی کو لاہور میں پیدا ہوئے اور 1121 عیسوی میں دار فانی سے کوچ کر گئے، چاہے اردو ادب کے پہلے محقق محمود شیرانی ہوں یا محمد حسین آزاد ہوں، اولین نقاد خواجہ الطاف حسین حالی ہوں یا پہلے ناول نگار منشی گمانی لال ہوں، سب سے پہلے لغت نویس مولوی کریم الدین ہوں یا طنز و مزاح کے اولین شاعر جعفر زٹلی ہوں،
ہر اعتبار و نوعیت سے پنجاب کو مرکزیت و اولیت حاصل ہے انکوٹ۔ ان حقائق کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو زبان و ادب کے ابتدائی دور میں اردو کی مختلف اصناف میں پنجاب کے شعراء و ادبا نے نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ اس کے علاوہ آزادی سے پہلے لاہور اردو کا سب سے بڑا مرکز تھا، جہاں سے سینکڑوں کی تعداد میں اردو اخبار و رسائل شائع ہوتے تھے، لیکن آزادی کے ساتھ ہی پنجاب کو تقسیم کا سامنا کرنا پڑا اور پنجاب دو حصوں مشرقی پنجاب اور مغربی پنجاب میں تقسیم ہو گیا۔ اسی طرح 1980 کے عرصے تک مشرقی پنجاب میں اردو کو اسکولوں اور کالجوں سے ختم کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں یہاں کی نئی نسل اردو سے ناآشنا ہو گئی۔ ایسے مشکل حالات میں بھی اس خطے میں بہت سے شعراء و ادبا نے اس زبان کو سینے سے لگائے رکھا، جس کی بدولت یہاں پر اردو کی شمع روشن رہی اور شعر و ادب کا کارواں آگے بڑھتا رہا۔ لیکن اردو کے یہ بے لوث خدمت گزار اردو ناقدین کی نظر سے اوجھل رہے۔ اردو کے ان بے لوث خدمت گزاروں میں ڈاکٹر زینت اللہ جاوید اور اسلم حبیب اس خطے کے دو ایسے نامور اور منفرد لب و لہجے کے شاعر ہیں جنہیں ہم دور حاضر کے اردو دنیا کے کسی بھی بڑے دبستان کے اہم شعراء کے مد مقابل پیش کر سکتے ہیں۔ راکم الحروف نے ارادہ کیا ہے کہ سرزمین کے ان دو عظیم شعراء کی شعری و ادبی خدمات کا تقابلی مطالعہ پیش کیا جائے، جس میں نہ صرف ان دونوں کی شاعری کی شعری و ادبی خدمات کا احاطہ کیا جائے گا، بلکہ اس سے مشرقی پنجاب کا حالیہ ادبی و شعری منظرنامہ بھی ابھر کر سامنے آئے گا۔ مجھے امید ہے کہ میرے اس کام سے جہان میں دو اہم بڑے شعراء منظر عام پر آئیں گے، وہیں اردو زبان و ادب کے قارئین و ناقدین پنجاب میں اردو شاعری کی عظیم روایت سے ابتدا سے تاحال تک واقف ہوں گے۔ یقیناً میرے اس تحقیقی و تنقیدی مقالے کے ذریعے اردو ادب میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوگا۔ میرے اس تحقیقی و تنقیدی مقالے کی ابواب بندی یوں کی جائے گی۔ مقالے کا عنوان: زینت اللہ جاوید اور اسلم حبیب کی شاعری کا تقابلی مطالعہ، موضوعات اور زبان و بیان کے حوالے سے۔ پہلا باب: آزادی سے قبل پنجاب میں اردو شاعری کی روایت، گیتوں، نظموں اور غزلوں کے حوالے سے۔ اس باب میں پنجاب میں اردو غزل، نظم اور گیت کے آغاز و ارتقاء پر روشنی ڈالی جائے گی۔ مسعود سعد سلمان نے فارسی اور اردو کلام کے ذریعے اس خطے میں غزل گوئی کا آغاز کیا، جس کے بعد بے شمار شعراء نے اس صنف کو اپنایا اور پروان چڑھایا، جن کی فہرست اتنی طویل ہے کہ اس مختصر سے جائزے میں پیش کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ اردو نظم کو باقاعدہ طور پر فروغ دینے کے لیے انجمن کے کردار کو کسی طور پر بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ الطاف حسین حالی اور محمد حسین آزاد نے اس انجمن کے ذریعے سرزمین پنجاب پر اردو میں جدید اردو نظم کا آغاز کیا۔ بعد ازاں تلوک چند محروم، موہن سنگھ دیوانہ، علامہ اقبال، حفیظ جالندھری، اختر شیرانی، گوپال متر، کنور مہندر سنگھ بیتی سہر، مخمور جالندھری، جگن ناتھ آزاد، ساحل لدھیانوی اور فیض احمد فیض وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ گیت پنجابیوں کی پسندیدہ صنف ہے۔ پنجابی میں گیت نگاری کی روایت صدیوں پرانی ہے۔ پنجاب میں اردو گیت نگاری کے ابتدائی نمونے صوفیوں کے کلام، جنگ ناموں اور مقامی لوک گیتوں میں ملتے ہیں۔ اب تک کی تحقیق کے مطابق محمد افضل پانی پتی کے 12 ماسے سے پنجاب میں اردو گیت نگاری کے اولین نمونے ملتے ہیں۔ پنجاب میں اردو گیت نگاری کے آغاز و ارتقاء پر روشنی ڈالتے ہوئے ڈاکٹر ندیم احمد ندیم اپنے مضمون میں اردو گیت کا سفر با حوالہ پنجاب میں رقم طراز ہیں۔ جب ہم گیت کے حوالے سے پنجاب کا رخ کرتے ہیں تو سب سے پہلا اور بڑا نام محمد افضل جھنجھانوی یا افضل پانی پتی کے روپ میں سامنے آتا ہے۔ مولانا افضل پانی پتی بظاہر بکٹ کہانی کے مصنف کے طور پر شہرت رکھتے ہیں،
لیکن ان کے 12 ماسہ کا مطالعہ کرنے سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس میں گیت نگاری کے تمام تر لوازمات وافر مقدار میں موجود ہیں۔ نہ صرف ان کے خیالات، تمام تر لوازمات و الفاظ بھی گیت کے عین مطابق ہیں، بلکہ ان کا طرز بیان خالص گیت والا ہے۔ بقول نور الحسن نقوی، شمالی ہند میں جو 12 ماسے لکھے گئے ہیں ان میں گیت کی فضا غالب ہے۔ ماہنامہ اردو دنیا، نئی دہلی۔ یوں تو حذف کر رہا ہوں یہ ایک پیراگراف۔ آزادی کے بعد چونکہ پنجاب کو تقسیم کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں پنجاب کا ایک بڑا حصہ پاکستان میں چلا گیا۔ واضح رہے کہ اس باب میں ہم تقسیم وطن کے بعد ہندوستان کے حصے میں آئے پنجاب میں غزل، نظم اور گیت کی پیش رفت پر روشنی ڈالیں گے۔ مشرقی پنجاب میں آزادی کے بعد بھی اردو شاعری کی روایت برقرار رہی۔ میلا رام وفا، جوش منسیانی، ساحل لدھیانوی، منظور حسن نامی، کمال الدین کمال، بلراج کومل، پریم برٹنی، ستیہ پال آنند، کمار پاشی، راجندر ناتھ رہبر، خالد کفایت، ڈاکٹر زینت اللہ جاوید اور اسلم حبیب، انوار آذر وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ تیسرے باب میں ڈاکٹر زینت اللہ جاوید کی ادبی و شعری خدمات کا احاطہ کیا جائے گا۔ زینت اللہ جاوید ایک بہترین شاعر کے علاوہ اعلیٰ پائے کے نقاد کے طور پر بھی شہرت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اردو کے استاد بھی ہیں۔ آپ کی سرپرستی میں کئی اسکالرز نے تحقیقی و تنقیدی مقالے بحسن و خوبی مکمل کیے ہیں۔ اس باب میں ڈاکٹر زینت اللہ جاوید کی سوال حیات، ان کی ادبی خدمات کے علاوہ ان کی شعری و تنقیدی تصانیف کا تنقیدی جائزہ بھی پیش کیا جائے گا۔ چوتھا باب، اسلم حبیب کی ادبی و شعری خدمات۔ اسلم صاحب پیشے سے ڈاکٹر تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی غزل، نظم اور گیت کے بہترین شاعر بھی تھے۔ اس باب میں ان کی سوال حیات، ان کی ادبی خدمات کے ساتھ ان کی شعری تصانیف کا بھی جائزہ پیش کیا جائے گا۔ پانچواں اور آخری باب، زینت اللہ جاوید اور اسلم حبیب کی شاعری کا تقابلی مطالعہ، موضوعات کے حوالے سے، زبان و بیان کے حوالے سے۔ اس باب میں سرزمین پنجاب کے ان دو اہم شعراء زینت اللہ جاوید اور اسلم حبیب کی شاعری کا تقابلی مطالعہ پیش کیا جائے گا، جس سے جہاں ان دونوں شعراء کی شاعری کے مختلف گوشے ابھر کر سامنے آئیں گے، وہیں سرزمین میں پنجاب کی موجودہ دور کی شاعری کا بھی منظرنامہ واضح ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ میرے اس کام سے اردو ادب کے جہان میں دو اہم بڑے شعراء منظر عام پر آئیں گے، اس کے ساتھ ہی اردو ادب میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوگا۔ بہت شکریہ۔ پی ایم او یووا مینٹورشپ کے 75 خوش نصیب باصلاحیت نوجوانوں میں منتخب ہونے والے پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے نثار احمد کو میں دعوت دے رہی ہوں۔ ان کا ناول فرنگ کا قیدی جو اس انعام کا محرک بنا، اور آپ کی دوسری تصانیف حرف آگہی، تنقیدی مضامین اور شب جائے کہ من بودم افسانوی مجموعہ انشاءاللہ جلد ہی آپ کے ہاتھوں میں ہوگا، اور ان کی 4 کتابیں انگلش سے اردو ترجمہ جن کو MBT نے شائع کی ہیں، میں ان سے گزارش کر رہی ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ تعارف تو میں نے پیش کر دیا ہے کیونکہ میں ان کو جانتی ہوں، یہ JNU سے ہیں اور JNU میں ریسرچ کر رہے ہیں، اس لیے میں انہیں ان کا تعارف پیش کر دیا۔ آئیں اور وقت کا خیال رکھیں۔ شکریہ سمرین صاحبہ۔ محترمہ ڈاکٹر مہتاب جہاں جو آج کی مجلس کی صدر ہیں، اور ہمارے تمام مقالہ نگاران احباب حضرات، خواتین و حضرات، آداب۔ میں نثار احمد ہندوستانی زبانوں کے مرکز جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں نگین مسعود کی ادبی خدمات کا تنقیدی جائزہ کے عنوان سے پروفیسر خواجہ محمد اکرام الدین صاحب کی نگرانی میں میں تحقیق کر رہا ہوں۔ فی الحال جو آج کا موضوع ہے وہ میرے موضوع سے ملتا جلتا جدید افسانے کے اسالیب، مروجہ رجحانات اور نیر مسعود کی انفرادیت۔
صدر صاحبہ کی اجازت سے میں اپنے مقالے کی شروعات کرتا ہوں۔ افسانہ اردو اصناف میں ایک اہم صنف ہے، یہ جدید عہد کی پیداوار ہے۔ اس صنف نے اردو کو مقبول بنانے میں اور ادب کو نئی جہات سے متعارف کرانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اردو میں افسانہ نگاری کی روایت بہت قدیم نہیں ہے۔ نوآبادیاتی نظام کی آمد کے بعد یا مشینی عہد کی ابتدا میں جو انسان کی مصروفیات میں اضافہ ہوتا گیا اور تنگی وقت کی شکایت دامنگیر ہوئی، ادب بھی مختلف قالب میں ڈھلتا گیا اور یہی اردو افسانے کے محرکات بنے۔ داستان سے کہانی کی ابتدا ہوئی، ناول اس کی جدید شکل ہوئی اور مختصر افسانہ جدید تر اور جلدی یہ اردو کی مقبول ترین صنف بن گئی۔ اردو افسانے کی ابتدا 20ویں صدی میں ہوئی۔ پریم چند، علامہ راشد الخیری، سجاد حیدر یلدرم اردو افسانہ کے بنیاد گزاروں میں سے ہیں۔ پھر اس کے بعد منٹو، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی، کرشن چندر، حیات اللہ انصاری جیسے قلمکاروں نے اس افسانوی روایت کو آگے بڑھایا۔ اس سلسلے کی ایک بہت ہی اہم کڑی نیر مسعود ہیں۔ نیر مسعود صاحب کے حوالے سے عام طور سے جو بہت دو روایتیں ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ جو ہمارا ادبی حلقہ وہ دو حصوں میں بٹ گیا۔ ایک تو سرے سے انہیں ادیب یا افسانہ نگار مانتا ہی نہیں، اور دوسرا ایک ایسا حلقہ جو انہیں اپنے عہد کا بہت ہی اہم اور منفرد افسانہ نگار بتاتا ہے۔ اردو افسانہ اپنے ابتدائی ایام میں دیگر اصناف کی طرح مختلف تحریکات، سیاسی، سماجی اور معاشی صورتحال سے متاثر رہا، پھر بھی اس کی ادبیت برقرار رہی۔ اردو افسانے اپنی ابتدائی عہد میں حقیقت نگاری، اصلاح پسندی اور تخیل پسندی کے زیر اثر پروان چڑھا۔ اس عہد کی خاصیت رومانیت اور حسن و عشق تھی، لیکن 1936 کے بعد عالمی ادب میں تبدیلی کے ساتھ اردو میں بھی تبدیلی آئی۔ ترقی پسندی اور اس کا اظہاریہ تھی۔ ادب کی ادبیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کو انسانی ضرورتوں سے جوڑنے کی کوششیں ہوئیں۔ ادب برائے زندگی کا نعرہ بلند ہوا۔ ادب میں عام لوگوں کے مسائل کو بڑھتا جانے لگا، جس کے سرخیل پریم چند احمد جیسے افسانہ نگار تھے۔ ترقی پسند افسانہ نگاروں میں کرشن چندر، عصمت چغتائی، راجندر سنگھ بیدی، عزیز احمد، خواجہ احمد عباس، احمد ندیم قاسمی، شوکت صدیقی، بلونت سنگھ، اختر انصاری، سعادت حسن منٹو، خدیجہ مستور، حاجرہ مسرور، ممتاز مفتی، سید انور، ابراہیم جلیس، غلام عباس اور ہنسراج رہبر کے نام اہم ہیں۔ 1947 میں ملک کے بٹوارے کے بعد اردو ادب میں تقسیم و ہجرت کے عالمیے پر بہت کچھ لکھا گیا۔ اردو میں ہجرت کے موضوع پر تحریر کردہ ادب کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ انتظار حسین، سعادت حسن منٹو، بیدی، قرۃ العین حیدر اور دیگر افسانہ نگاروں نے تقسیم کے عالمیے کو اپنے افسانوی بافت کا حصہ بنایا۔ 1960 تک افسانے کا یہ باب بھی تقریباً مکمل ہو جاتا ہے۔ 1960 کے بعد کے لکھنے والوں میں انور سجاد، سریندر پرکاش، رشید امجد، احمد ہمیش، بلرام مینڈا اور نیر مسعود کے نام نمایاں ہیں۔ ان افسانہ نگاروں نے اور خاص طور سے نیر مسعود نے علامتی اور تجریدی افسانے لکھ کر افسانے کی ترسیل کو مشکل بنایا۔ یہ ادب میں ایک نیا تجربہ تھا۔ یہ ترقی پسندی اور جدیدیت سے ہٹ کر ایک الگ راہ تھی۔ خاص طور پر نیر مسعود نے ایک الگ روش اختیار کی۔ انہوں نے طاؤس چمکی، مینا، دمبالا گڑھ، علام اور بیٹا اور گنجفہ جیسے علامتی افسانوں سے اردو افسانے میں منفرد راوی کی حیثیت سے اپنا نام درج کرایا۔ ان کے چاروں افسانوی مجموعے سینیا، اترے کافور، طاؤس چمکی، مینا اور گنجفہ میں شامل بیشتر افسانے اسی نوعیت کے ہیں اور اردو ادب کا بیش قیمتی سرمایہ ہیں۔ نیر مسعود اردو افسانے کی روایت میں اپنے مختلف اسلوب، منفرد انداز اور الگ لہجے کی وجہ سے پہچانے گئے۔ نیر مسعود کی بہت سی خصوصیات ہیں جن کی بنیاد پر وہ افق افسانہ نگاری میں ممتاز نظر آتے ہیں۔ انہیں لکھنوی تہذیب کا نمائندہ افسانہ نگار بھی کہا جاتا ہے۔ نیر مسعود نے ایسے وقت میں افسانہ لکھنا شروع کیا جب جدیدیت کے زیر اثر خالص ابہام زدہ افسانے لکھے جا رہے تھے۔ علامت اور تجریدیت کی ایک روایت تھی جو علامتی طور پر چلتی چلی آ رہی تھی، ایک مختص ڈگر چلتی تھی۔ اس روایت کو نیر مسعود نے توڑا اور الگ راہ اختیار کی۔ وہ واضح طور پر افسانوی روایت کے کسی بھی اصول کے پابند نہیں تھے۔ نہ ترقی پسندی سے انہیں شغف تھا اور نہ ہی جدیدیت کے نت نئے اصول انہیں اپنی طرف راغب کر سکے۔ 1936 کے بعد کے ادب میں جو چندہ تبدیلی رونما ہوئی، خاص طور پر فکشن میں موضوع کی سطح پر جن موضوعات کو شد و مت کے ساتھ برتنے کی وکالت کی گئی، نیر مسعود ان سے ماورا ہی رہے۔ جدیدیت کے اصول اور ضوابط بھی انہیں متاثر نہ کر سکے۔ اردو ادب کے افسانوی روایت میں نیر مسعود کے بالکل منفرد اسلوب، موضوعات اور ٹیکنیک کے نئے انداز اور اپنے وقت کے حاوی رجحان سے بے اعتنائی کی وجہ سے ان کے تخلیقی جہان میں اترنا ایک خالص ادبی ضرورت ہے۔
صرف اتنا ہی نہیں، وہ اردو کے پہلے ایسے افسانہ نگار ہیں جو علم و تحقیق کی وسیع تر دلچسپیوں کے ساتھ افسانہ لکھنے کی طرف مائل ہوئے۔ عالمی ادب سے گہری دلچسپی ان کے افسانوں میں واضح طور پر نظر آتی ہے۔ جہاں ایک طرف وہ فارسی شعر و ادب سے اچھی طرح واقف تھے تو دوسری طرف مغربی ادب پر بھی ان کی گہری نظر تھی۔ مشہور جرمن قلمکار فرانز کافکا ان کا پسندیدہ افسانہ نگار ہے۔ انہوں نے کافکا کا اردو میں ترجمہ بھی کیا ہے۔ کافکا کی طرح نیر مسعود کی کہانیاں سیدھی، سپاٹ اور سہل ہیں۔ اسی سہل پسندی اور سپاٹ پن کی وجہ سے کافکا کو وقتی طور پر رد کر دیا گیا۔ نیر مسعود کو بھی ادب میں بطور افسانہ نگار خود کو استحکام بخشنے میں جدوجہد کرنی پڑی۔ نیر مسعود کافکا کے یہ میں کوٹ ہے، میں چھوڑتا ہوں۔ نیر مسعود اور کافکا میں خاص طرح کی مماثلت پائی جاتی ہے۔ دونوں نے اپنی کہانیوں میں ایک انکہی قائم کی، خواب کی معدوم ہوتی دنیا کو متشکل بیانیہ دیا۔ ان کے افسانے قاری سے ہم کلام ہوتے ہیں، وہ قاری کو کسی نتیجہ پر نہیں چھوڑتے بلکہ اس مبہم سی تحریر کو پڑھنے کے بعد قاری خود نتیجہ عکس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نیر مسعود کا یہی طرز انہیں افسانوی روایت کا منفرد راوی بناتا ہے۔ اردو افسانہ ابتدا سے ہی موضوع، مواد، تکنیک اور اسلوب کی سطح پر بڑھتے ٹکے اصولوں کا پابند رہا ہے، اور صرف افسانہ ہی کیوں بلکہ ناول اور دیگر اصناف پر بھی یہ بات صادق آتی ہے۔ خصوصی طور پر موضوع کے ضمن میں یہ بات بہت درست معلوم ہوتی ہے۔ اصلاحی ناول، سماجی ناول، ترقی پسند ناول، جدیدیت اور مابعد جدیدیت کے موضوعات سے لبریز جیسے بہت سے الفاظ ہم بارہا سنتے اور پڑھتے ہیں۔ یہ دراصل انہی اصولوں کے استعارے ہیں جو اصناف ادب کو ایک ہوڑ میں بند کر دیتے ہیں، جہاں فن اور فنکار دونوں کی آزادی مسلوب ہو جاتی ہے۔ نیر مسعود نے اس ضمن میں ممتاز ادیب کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں۔ وہ اس معنی میں بھی دوسروں سے منفرد ہے کہ انہوں نے ان بندے تک کے اصولوں سے انحراف کیا جو افسانوی روایت کے لیے وضع کردہ تھے۔ وہ ادب میں بہت دور کی کوڑی لانے کے قائل نہیں تھے اور نہ ہی کوئی حتمی فیصلہ صادر کرنے کے حق میں تھے، بلکہ ایک انکہی انہوں نے اپنے افسانوں میں ایک انکہی قائم کرنے کی کوشش کی جس کے لیے انہوں نے کوئی اصول و ضوابط وضع نہیں کیا۔ ایک عام روش قائم کی جو بہت ہی سادہ اور آسان تھی، جس کے نتیجے کی پرواہ انہیں ہرگز نہیں تھی۔ اس لیے قاری کبھی ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ انہیں اس بات سے بھی کوئی شکایت نہیں تھی کہ لوگ کیوں خود کو ان کی کہانیوں سے الگ کر لیتے ہیں، کیوں کوئی نقاد ان پر قلم نہیں اٹھاتا۔ کتھا دیس کا راوی اپنی دھن میں اپنے بھیتر کے شعور کو کہانی کی صورت میں بیان کرتا جاتا ہے، جسے نہ ستائش کی تمنا ہے نہ صلے کی پرواہ۔ نیر مسعود کے افسانے دکھنے میں جتنے سپاٹ اور سادہ ہیں، اس کی تہ میں اس سے کہیں زیادہ شور برپا ہے۔ گویا ان کے افسانے اس مصرع کے صحیح مصداق ہیں کہ کس کو خبر ہے میر سمندر کے پار کی، لیکن اس شور کو نیر مسعود نے علامت نگاری کی چادر میں لپیٹ دیا ہے، اور یہی علامت نگاری نیر مسعود کی شناخت بن گئی ہے، جسے میجک ریئلزم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جب وہ کہانیوں میں لکھنؤ کی تاراجی کا ذکر کرتے ہیں وہ صرف لکھنؤ کی تباہی کا بیان نہیں ہوتا، بلکہ سادہ سی نظر آنے والی نہ صرف پورے برصغیر کی تباہی کا استعارہ ہوتی ہے۔ یہ اس ابدی نظام کا مرثیہ ہے جس کی جاہ و حشم صدیوں تک قائم رہی۔ اب وہاں یاس ہے، نا امیدی ہے، غربت و افلاس ہے، جہاں نوجوان آوارہ گرد پھر رہے ہیں، جہاں ایک بڑھیا زندگی بھر پانچا سیتے مر گئی، ایک جوان سال لڑکی آنکھوں میں خواب لیے عین اہل شباب میں بوڑھی ہو گئی۔ لکھنؤ میں اب انگریزی سامراجیت کا دبدبہ ہے۔ ان حقیقتوں کو نیر مسعود نے علامت اور استعارے کا جامہ پہنایا ہے۔ میں نے یہ اعتبار چھوڑ دیا ہے۔ مذکورہ بال اقتباس صرف ایک چکن کاٹنے والے کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ زوال آمادہ معاشرے کی عکاسی ہے جو بہت صورت کے ساتھ اپنی وقت کھو رہا تھا، جہاں بھوک تھی، بے چارگی تھی، جہاں دو تہذیبوں کے ٹکراؤ سے ایک نئی تہذیب جنم لے رہی تھی۔ نیر مسعود اس حقیقت پر فکشن کا برادہ لپیٹ دیا اور حقیقت کو مبہم شکل سے نہایت سلیقے سے اسے افسانے کا قاری بتا کر دیا، جسے ہم میجیکل ریئلزم یا حقیقت پسندانہ طلسمی واقعات کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ حقیقت پسندانہ طلسمی واقعات خوابناک علامتوں پر استوار ہیں، جہاں فنا کی کار فرمائی ہے۔ علامت نگاری نیر مسعود کے تخلیقی محرکات میں جزء لہجہ کا درجہ اختیار کر گئی۔ اردو افسانے میں علامت نگاری داستان سے داخل ہوئی۔ اس کا اطلاق نیر صاحب نے سب سے پہلے اپنی کہانی مقدمہ پر کیا، جس میں انہوں نے داستانوں کی علامت نگاری کو اپنی کہانی میں شامل کیا۔ نیر مسعود نے علامت نگاری کو اس لیے بھی اپنی کہانی کی شناخت بنایا کیونکہ ان کے فلسفیانہ تخلیقی وفور کو ظاہر کرنے کے لیے علامت سب سے بہترین ٹول تھا۔ ان کی زیادہ تر کہانیوں میں علامت سے استعارہ وضع ہوا اور استعارے سے معنی در معنی کا نظام وجود میں آیا۔ ان کے تخلیقی محرکات میں جس داستانوی عنصر کی شمولیت ہوئی، اس میں کہانی کو سادہ اسلوب میں پیش کرتے ہوئے اس میں معنی کی تہداری کو شامل کرنے کے لیے ابہام کا رنگ شامل کیا گیا۔
21वीं सदी की आमद के बाद अफसाना तेजी से रंग बदलता चला गया, जिसमें बहुत से अफसाना निगार अपने अलग उसलूब और ढंग की वजह से अलग शनाख्त कायम करने में कामयाब हुए, जिन्हें माबाद जदीद अफसाना निगार कहा गया। लेकिन आमतौर पर नैयर मसूद की अफसाना निगारी का दायरा जदीदियत के इर्द गिर्द सिमट जाता है। हालांकि उनकी तख्लीकी जिंदगी का कोई दायरा मुतय्यन करना जरा मुश्किल है, क्योंकि उनकी हरफन मौला बिल्कुल उनकी हरफन मौला शख्सियत की तरह कहानी लिखने की सतह पर नैयर मसूद ने मौजू के एतबार से मगरिब का असर जरूर कबूल किया, लेकिन तब भी मशरकियत दामनगीर रही। अलबत्ता फन को बरतने की सतह पर उन्होंने न मगरिब का पास रखा और न ही मशरिकी अफसाना निगारी का लिहाज किया। अफसाना के बारे में आमतौर से कहा जाता है कि उसे जिंदगी के किसी एक पहलू पर रोशनी डाली जाती है, लेकिन नैयर साहब के यहाँ अफसानों में भी किस्सा द किस्सा की तकनीक और हिंदुस्तानी देवमालाई अनासिर के रंग ढंग मिलते हैं, जो बुनियादी तौर पर दास्तान की खासियत है। हम उनके अफसानों को दास्तान की तलखीस से भी ताबीर कर सकते हैं। आखिरी पैराग्राफ, मेरी कहानियों में बिल्कुल वाज़ेह खात्मा नहीं होता, क्योंकि बिल्कुल वाज़ेह खात्मा मुझे अच्छा मालूम नहीं होता। यानी यहाँ ये कहानी बिल्कुल खत्म हो गई, बस ये समझिए कि यहाँ कहानी का वो हिस्सा मुकम्मल हो गया। इसका सबब मुझे समझ नहीं आता और नहीं बता सकता हूँ, बस ड्रामाई खात्मा अच्छा मालूम नहीं होता। एक बात तो ये कि कहानी का वो ज़माना गुजर गया जब कहानी आखिरी जुमले में आकर बनती थी। ऐसी कहानियाँ पढ़ने में तो बहुत दिलचस्प मालूम होती है, लेकिन मुझे कभी पसंद नहीं आई। मैं चाहता हूँ कि पढ़ने वाले को कहानी अच्छी मालूम हो। मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं कि उनके जहन को उलझाया जाए। ये नहीं साहब का कोट था, अनकोट। नैयर मसूद अपनी मुनफरिद खुसूसियात की बिना पर बहुत कम क़ारीन का मसला बने रहे। कहानी पढ़ने, सुनने और बरतने के रिवायती अंदाज की वजह से क़ारीन उनसे दूर ही रहे। बहुत कम नक्कातों ने उनके फन पर लिखने की जहमत उठाई। नैयर मसूद अपने उसलूब से पसंदी कहानी कहने के मुनफरिद अंदाज की वजह से भी क़ारीन की बेतनाई का शिकार रहे। यह भी अजीब बात है कि नक्कादों की एक जमात ने उन्हें सिरे से अफसाना निगार मानने से इनकार कर दिया, तो एक दूसरी जमात ने उन्हें एक मुनफरिद अंदाज का बेहतरीन अफसाना निगार साबित किया। बज़ाहिर बहुत हकीकी और सच्ची सूरतों से मुतशक्किल बयानिया कैसे गुबार में चला जाता है और मानाकारी का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। नैयर मसूद की तहरीरें उसकी वाज़ेह मिसाल हैं। मौजूदा अहद में उनके अफसानों पर बात करना, मतन के अंदरून में उतर कर उसकी कदर व कीमत मुतय्यन करना खालिस अदबी ज़रूरत है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अब मैं बहुत ही अदब के साथ मैं मोहतरमा डॉक्टर मेहताब जहां से मुल्तमिस हूँ, आप आएँ और सदारती कलमात से नवाजें। आपका ताल्लुक़ दिल्ली यूनिवर्सिटी शोबे फ़ारसी से है। आप फ़ारसी ज़बान और अदब के माहिरीन के तौर पे जानी जाती हैं। फरासतनामा और काविश आपके मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ कि आप कलमात से नवाजें। शुक्रिया साइमा समरीन, बहुत आपने इस एहकर के एजाज़ में बहुत कुछ बोल दिया। मैं इस लायक नहीं हूँ, एक सतही शख्सियत की मालिक हूँ, इतना कुछ मुझे आता जाता नहीं है। ये सब बस हमारे इदरीस अहमद साहब की एक मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे यहाँ मसनद सदारत पर एक जगह इनायत फरमाई, उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। जैसे इन्होंने बताया, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी शोबा फ़ारसी से मुंसलिक हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, बड़ी अदना खादिम हूँ फ़ारसी और उर्दू ज़बानों अदब की। और मुझे अपना वक्त याद आ रहा है कि मैं आज से 20 साल पहले, जब मैं ख़ुद MA MPhil की स्टूडेंट थी, और ये सिलसिला देखिए मुझे अभी पता चला, ये 1999 यानी 1999 से ये बदस्तूर जारी व सारी है रिसर्च स्कॉलर सेमिनार इंटरनेशनल, जिसमें मुझे एक बार नहीं चालाकी से 2 बार पढ़ने का मुझे मौका मिला था। और पैसे भी मिले थे। हमारे ज़माने में हमें 700 रुपये मिला करते थे, और कुछ सर्टिफिकेट वगैरह भी। हम चाहते थे कोई सनद वगैरह भी हो, मोमेंटो हो, शायद उस वक्त नहीं था। 2002 और या 3 में लगातार मैंने 2 बार पढ़ा था, तो वो अपना वक्त मुझे याद आ गया। हम इतने अच्छे मकाले नहीं पढ़ा करते थे। यहाँ जितने भी, अभी मैं एक सेशन इससे पहले वाला, ज़ोहराने से पहले वाला सुना मैंने एक ये, तो यहाँ जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं, मुझे नहीं मालूम इनको अभी 1 साल हुआ है अपनी PhD थेसिस को ज्वाइन किए हुए, या PhD अपने कोर्स को, या 2 साल हुए हैं या 3 साल हुए हैं, क्योंकि ये तो हमें मालूम नहीं। और ठीक है, इंटरनेशनल सेमिनार है और पूरे हिंदुस्तान से ये बच्चे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। और एक आप लोगों के सब्र हौसले के लिए एक बार ज़ोर से ताली हो जाए। खुद आप अपने लिए बजाइए।
کیونکہ کوئی تالی بھی نہیں بجا رہا، کھانے سے پہلے چلیے لگ رہا تھا طاقت نہیں ہے اس لیے نہیں بجا رہے ہیں، تو تھوڑا سا بچوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، زور سے تالیاں ہونی چاہیے تاکہ تھوڑا جوش و ولولہ برقرار رہے۔ تو آپ لوگوں کے حوصلے اور صبر کے لیے اس لیے کیونکہ آفٹر لنچ ظہرانے کے بعد جو ہے وہ بھی مغلائی کھانے کے بعد بڑی صبر کے ساتھ بیٹھنا، یہ واقعی بڑا حوصلے کا کام ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کا بہت زیادہ تعریف کرتی ہوں کہ آپ لوگ واقعی، یہ نہیں کہ تعداد کم ہے، میرے حساب سے تعداد بہت صحیح ہے، ورنہ 8-10 ہی لوگ رہ جاتے ہیں، لیکن اچھی تعداد ہے، اور اس میں زیادہ تر ریسرچ اسکالرز بھی ہوں گے جنہوں نے پیپر پڑھے ہیں اور آگے بھی پڑھیں گے، تو ان کے لیے یہ بڑا اچھا سیشن، ہر سیشن میں ان کو رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ وہ اپنے ہی سیشن میں رہیں اور پھر دلی گھومنے نکل جائیں، وہ تو معیار دیکھنے چلے جائیں ادھر ادھر، تو بہت اچھا ہے۔ خیر میں ایک بار پھر سے سائمہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، انہوں نے نظامت کے فرائض بڑے اچھے سے انجام دیے۔ تو مقالہ نگاروں کو بھی تمام جتنے بھی یہاں 6 موجود ہیں، ایک حیدرآباد سے ہیں، پنجاب سے ہیں اور الہ آباد سے آئے ہیں، جامعہ ملیہ سے ہیں، چودھری چرن سنگھ میرٹھ سے آئے ہیں، اسلم جمشید پوری صاحب بہت ہی مجھے عزیز ہیں اور وہ اچھی ہماری الیک سلیکھے بلاتے ہیں وہ، اور بڑے ہی پڑھے لکھے بڑے اسکالر شخصیت ہیں وہ، ان کے اوپر خود کتابیں لکھی جاتی ہیں، تو خود وہاں سے ان کے اسکالر یہاں تشریف فرما ہیں۔ تو ان تمام حضرات کو دیکھیے، ان کے 10-10 منٹ کے جو انہوں نے پیپر پڑھے ہیں اس کے اوپر میں بہت سختی سے یا بہت ہی اسکالرلی کچھ کہوں کہ بھائی آپ نے ایسا کیا ویسا کیا، کیونکہ ابھی تو یہ آپ کا کہیں شروعاتی مرحلہ ہے، کہیں بھی میرے خیال سے درمیانی ہوگا، تو میں یہ کہوں کہ آپ نے ایسا پڑھا ویسا پڑھا اور تلفظ کی یہ غلطیاں تھیں، لیکن جب بچہ پی ایچ ڈی میں آ جاتا ہے تو اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اور اردو کے حوالے سے یہاں چند، زیادہ نہیں، بہت کم تلفظ کی غلطیاں مجھے سمجھ میں آئیں، سنی میں نے، وہ کانوں کو بہت زیادہ گراں نہیں گزری، کہیں پر ہم گرا کہتے ہیں کہیں پر گراں کہتے ہیں، وہ اتنا اردو فارسی کا معاملہ ہے، اس کو ہم اتنا زیادہ ہائی لائٹ نہیں کریں گے۔ تو یہاں پر پہلا مقالہ جو تھا پڑھا حفصہ مریم نے، عنوان تھا ان کا مہاراجہ کشن پرساد شاہ، انہوں نے یہ حیدرآباد مولانا آزاد سے تشریف لائی ہیں اور احوال و آثار سے متعلق انہوں نے اور فارسی کے حوالے سے گفتگو کی، اور ان کا مقالہ اور ان کی جو قرأت تھی وہ مجھے بہت پسند آئی، بہت، اور انہوں نے اشعار بھی فارسی کے کافی حد تک درست پڑھے، اور ان کی ظاہر ان کو ضرور انہوں نے اپنی نگراں کے سامنے اس کو پڑھا ہوگا، جو ان کی سپروائزر ہیں یا جو بھی ہیں، کیونکہ بچے کے پڑھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے تھوڑی سی محنت کی ہے، تو ان کو ان کے مقالے کے لیے میں مبارکباد دیتی ہوں حفصہ مریم، اور بھی آپ اس کو تھوڑا اور اچھے سے سدھار سکتی ہیں۔ یہاں پر معنویت اور اہمیت کے کو ہی اجاگر کرنا تھا، پورے تھیسس کا بچہ اپنا بتا سکتا ہے کہ یہ ان ابواب میں نے تقسیم کیا ہے، سب کا وہ نہیں یہاں پر احاطہ ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ دوسرا پیپر تھا، آپ کو مبارکباد دیتی ہوں میں آپ کے پیپر کے لیے، حفصہ مریم کو۔ دوسرا مقالہ نگار تھی صبا نعیم، انہوں نے غالب کی فارسی تصانیف کا تنقیدی مطالعہ، ان کی جو نگراں ہیں، رہنما ہیں، سپروائزر ہیں، وہ نیلوفر حفیظ ہیں، الہ آباد بھی جا چکی ہوں میں، اور صالحہ میڈم جو اب ریٹائر ہو چکی ہیں، وہی ایک طرح سے روح رواں تھیں اس ڈپارٹمنٹ کی، اب نیلوفر حفیظ کے کاندھوں پہ وہ ذمہ داری ہے۔ وہ بھی میری دوست ہیں، اور غالب کے حوالے سے اور فارسی اور اردو کے حوالے سے ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھ چکے ہیں۔ یہ ان کا ایک آپ کا یہ پی ایچ ڈی کا ٹاپک ہے، یہی ٹاپک ہے آپ کا؟ اچھا، بہت زیادہ کام ہو چکا ہے اس پر، آپ نے 10 تمبو، مہر نیمروز، پنج آہنگ اس سے کے حوالے سے گفتگو کی ہے، تو ہم سب جانتے ہیں پنج آہنگ کیا ہے، مہر نیمروز کیا ہے، 10 تمبو کیا ہے، ابھی کس طرح سے اس کو اور آگے بتائیں گی اور کس طرح سے اس کو آگے بڑھائیں گی، کیا تنقیدی اس کا جو پہلو ہے اس کو اپنے ملحوظ خاطر رکھیں گی، وہ ان کی جب ہی کم، ابھی مجھے نہیں معلوم کتنا ٹائم ہوا ہے ان کو پی ایچ ڈی میں، کم، ہاں وہی میں کہہ رہی ہوں، کوئی درمیانی ہوتا ہے، کہیں 1 سال 1.5 سال ہوا ہے، تو ابھی ان کا ابھی شروعاتی دور ہے، تو ظاہر ہے انشاءاللہ
मैं उम्मीद करती हूँ कि तनकीद के हवाले से आप महर नीमरूज़ और दस्तंबू और पंज आहंग जितनी भी फ़ारसी तसानीफ़ हैं गालिब की, और आपका एक रेफरेंस बुक होनी चाहिए, क्योंकि काम बहुत हो चुके हैं, बहुत सारा लिखा जा चुका है इसके ऊपर। लेकिन अगर आपको ये इंतखाब कराया गया है तो कुछ सोच के ही कराया गया होगा, तो उसके लिए मैं आपको मुस्तक़बिल के लिए आपको मुबारकबाद देती हूँ, और आपकी तरक्की के लिए, और आपके जो अपना PhD मकाला लिखेंगी उसके लिए मैं आपको दुआ देती हूँ कि आप वाकई एक अच्छा काम करें, और आपकी किताब जो है हवाले की किताब हो, लोग देखें कि भाई हाजी सबा नईम ने इस तरह का काम, उन्होंने कुछ अलग बात कही, उन्होंने अलग तरह की तनकीद की है इसमें। और कुछ लफ्ज़ होते हैं जैसे कि मसादर पढ़ा तो कहीं मसादिर होगा या मसादर होगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तीसरा मकाला निगार थे मोहम्मद नाजिम। इन्होंने ज़फ़र अहमद सिद्दीकी के अदबी ख़िदमात मानवियत अहमियत के हवाले से ये जामा मिलिया इस्लामिया से तशरीफ़ लाए हैं। उन्होंने अपने मकाले का मुकम्मल अहाता किया। इस मकाले में उन्होंने ज़फ़र अहमद सिद्दीकी के तमाम उनके सवाने ही पूरा के हवाले से गुफ्तगू की, उनकी किताबों के हवाले से गुफ्तगू की, और मुख्तलिफ़ जिसमें वो एक्सपर्ट हैं उसके हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की। आप भी जब आपका ये PhD का मकाला तैयार होगा तो वाकई एक कदम आगे होगा ज़फ़र अहमद सिद्दीकी की को जानने में, उनका मुताला, उनका स्टडी करने में। तो आपको आइंदा के लिए मैं नेक ख्वाहिशात कहती हूँ कि आप अच्छा करें, और वाकई थीसिस ये नहीं है कि ये भर्ती का नहीं होना चाहिए। अक्सर ये अब ये हो गया है चलन कि भाई PhD में सब आ रहे हैं, स्कॉलरशिप मिल रहा है, अच्छे JRF करके निकाल आते हैं बच्चे, वो तो उनका खुद अपना एक उनकी काबिलियत है कि भाई नेट निकाला है, JRF और SRF हुए हैं। एक हमारे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारे यहाँ तो नॉन नेट फेलोशिप भी मिलता है जिसमें 5,000 और 8,000 मिलते हैं। तो ये भी एक है कि भाई गोल के गोल चले आते हैं PhD करने, कोई बुरा मत मानिएगा मेरी इस बात का, और मुझे कहना भी नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप PhD में आ गए हैं तो वाकई स्कॉलर बन जाइए, रिसर्च स्कॉलर बन जाइए, तहकीक कीजिए, पढ़िए, किताब लाइब्रेरीज़ जाइए, जम कर बैठने की आदत डालिए, तभी आपका कुछ, आप क्या चाहते हैं, किताब बराए किताब हो या सिर्फ लाइब्रेरी की धूल खाती रहे, लोग उससे इस्तिफ़ादा करें, बार बार उसको इशू कराएं, तब होता है कि शायद हमारा थोड़ी सी हमारी मेहनत रंग लाई। तो यही सोच के जितने भी, क्योंकि यहाँ स्कॉलर्स बैठे हुए हैं, मुझसे छोटे बच्चे बैठे हैं, स्टूडेंट्स बैठे हैं, उनको मैं कह रही हूँ कि आप जो हैं ये ना सोचें कि जल्दी जल्दी से सबमिट कर दें 4 साल में, 3 साल में, या जब तक हमारा स्कॉलरशिप चल रहा है तब तक हम इसको कंप्लीट करें, पूरा स्कॉलरशिप को हम यूटिलाइज़ करें। तो ये अच्छी बात है। लेकिन बच्चों, आप जो हैं अपना मकाला वाकई में बार बार ये कोई हवाला बन जाए, एक रेफरेंस बुक बन जाए कि भाई हम जो है सबा नईम की किताब का वो उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया थे इसका, जैसे कि यहाँ अभी किसी ने हवाला दिया था, जो बैठे हैं वो पीछे भी, इससे पहले वाले सेशन में इन्होंने 2 थीसिस देखे थे, क्या ये जो बैठे हैं, जी आपने 2 थीसिस के इनको सबसे अच्छे वो लगी और अच्छा काम किया, तो इन्होंने 2 थीसिस का किताबों का हवाला दिया। हम बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, हमारी बिब्लियोग्राफी, हमारा जो किताब नामा होता है भरा पड़ा रहता है। जब कोई भी किताब लिखते हैं, कोई भी थीसिस डिसर्टेशन लिखते हैं, तो पूरी किताबियात से भरा रहता है। क्या हम तो उस पर क्या इतनी सारी किताबें हमने पढ़ी? क्या उनमें से 100 किताबों में से 10 किताबें ऐसी होती हैं कि वाकई हम कह सकते हैं कि वो हमारे मौजू का अहाता किया उन्होंने, हमने वाकई हमारे लिए मददगार साबित हुई वो किताबें। तो बहुत सारा लिखते हैं अच्छा करने के लिए, सजाने के लिए, अपना थीसिस किताब को सजाने के लिए हम लिखते हैं। बहुत सारी किताबों जो हमारा मौजू उसके हवाले से बहुत सारी किताबें लिख देते हैं, लेकिन उनमें से चंद ही किताबें ऐसी होती हैं वाकई जिनको हमने जेन्युइनली पढ़ा होता है, जिनसे इस्तिफादा किया होता है। Am I right? नहीं कोई मेरे, हाँ चलिए। अच्छा, चौथा मकाला निगार दिन को भी मैं ज़फ़र अहमद सिद्दीकी साहब की अदबी खिदमत के हवाले से जो आप काम कर रहे हैं, आपको भी मैं ख्वाहिशात से नवाजती हूँ। अल्लाह आपको ये पूरा काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अच्छा काम करें आप। चौथे मकाला निगार थे शाहज़मन, इनका उन्वान था, बहुत ही अदब व एहतराम के साथ मुझे उनका नाम लेना पड़ेगा, शमीम हनफी साहब, एक मुहक़्क़िक़ और नाक़िद, एक मुताला, ठीक है। ये भी एक ऐसा
آپ نے ٹاپک لیا ہے کہ آپ کنفیوز ہو جائیں گے، اتنا کام ہے ان کے اوپر، شمیم حنفی صاحب کے اوپر اتنا کام ہے کہ کون سی کتاب کو میں پڑھوں، کون سی کتاب کو نہ پڑھوں، کس کا حوالہ دوں اور کس کا حوالہ نہ دوں، کیونکہ معروف شخصیات کا یہی تھوڑا سی پریشانی ہو جاتی ہے کہ ہم منتخب نہیں کر پاتے ہیں کہ کون سی کتاب کو اپنے سامنے رکھیں، اس سے استفادہ کریں. لیکن چلیے اس کے لیے بھی میں آپ کو مبارکباد دیتی ہوں کہ آپ نے جو یہاں پر پیپر اپنے پریزنٹ کیا اس میں آپ پورے کامیاب رہے، اور ہمارے خواجہ اکرام صاحب کے نہیں چودھری چرچ معاف کیجیے پروفیسر اسلم جمشید پوری صاحب کے انڈر میں آپ کر رہے ہیں، آپ کے خود کتابیں ہیں، تو مجھے امید ہے بہت اچھا کام آپ کا سامنے آئے گا. محمد شعیب، ان کا مقالے کا عنوان تھا زینت اللہ جاوید اور اسلم حبیب کا تقابلی مطالعہ. ان کی شاعری کا پنجاب پٹیالہ سے اردو عربی شعبے سے آپ تشریف لائے ہیں. مجھے لگتا ہے آپ بہت ہی شاید ابھی ریسنٹلی آپ کا ایڈمیشن ہوا ہے، تو اتنی زیادہ کوئی اسٹڈی یا تحقیق نہیں کی ہے آپ نے. اور کچھ بیٹا ایک کام کریے گا، تھوڑا سا تلفظ پہ آپ کام کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ نظم، ضمن یا ضمن جو صحیح لفظ ہوتے ہیں، کیونکہ آپ اب پی ایچ ڈی کے اسکالر ہو گئے، اور آپ سے ہم یہی امید کرتے ہیں کہ آپ ہر لفظ کو ڈکشنریز موجود ہیں. آپ کو کتاب خانے بھی جانے کی ضرورت نہیں. میں یہ نہیں کہتی نہیں جائیے ضرور جائیے، کتاب خانے کے بغیر آپ کا کام ہوگا نہیں. لیکن آج کل تو آپ کے موبائل میں ساری ڈکشنریز محفوظ ہیں، اور ود اعراب آپ کے ایڈیشنل سائن، اس کے ساتھ آپ کسی بھی لفظ کا صحیح ترجمہ، صحیح پروننسیشن جو ہے، صحیح جو ایک لفظ ہوتا ہے پورے عرب زیر زبر پیش کے ساتھ آپ کو مل جائے گا اس میں. تو اب ایک صحیح لفظ کیا ہوتا ہے؟ ایک نظم، ہم نظم کہتے ہیں، نظم نہیں کہتے ہیں. تو ہمیں اس کا تھوڑا سا دھیان رکھنا چاہیے. یہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے اگر نظم بات کنوے نہیں ہوئی، آپ نے نظم کہہ دیا یا نظم کہہ دیا. لیکن ادبی محفل ہے، ریسرچ اسکالرز یہاں پر موجود ہیں، اور مجھے بار بار میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بہت اچھا، کافی واقعی 10-20 سال میں بہت کچھ بدلا ہے. اس سے پہلے کچھ سال پہلے میں آئی تھی تو، یا پچھلے سال بھی میں آئی تھی تو کافی تلفظ کی بہت غلطیاں تھیں. لیکن ابھی 2 سیشن میں دیکھا ہے بچوں نے بہت اچھے مقالے پڑھے ہیں. تلفظ کے اعتبار سے، موضوع کے اعتبار سے ہم وقت نہیں دے پاتے ہیں. یہ ہمارا تھوڑا سا ایک ظاہر ہے ایک وقت معین ہے، ہر چیز کا پورا وقت نہیں دے سکتے ہیں ہم بچوں کو. تو ہم اسی طرح سے ہم ایک ایگزیکٹ کمنٹ بھی نہیں دینے چاہیے ہمیں. یہ بہت ہی زیادتی ہوگی. ہم اگر اتنے سے 8 منٹ یا 10 منٹ کے مقالے کو سن کے میں بڑے ہائی فائی کمنٹ دوں کہ ایسا ہوا ویسا ہوا، میں ایسا نہیں کرتی ہوں، نہ میں کرنا چاہوں گی، کیونکہ یہ بہت زیادہ زیادتی ہوگی. میرے پیٹھ مڑتے کہیں گے میڈم ایسا بول کے چلی گئی، تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا. بچوں کو ایسے تھوڑی بولنا چاہیے. تو اس کے لیے بھی شعیب کو مبارکباد دیتی ہوں. بہت اچھی کوشش کی بچے نے، اور آئندہ بھی امید کرتی ہوں کہ آپ ایسے بنا کسی اپنے نگراں کو دکھائیے. اور اگر بہت ساری جگہ جو ہے کبھی کبھی ٹیچرز اویلیبل نہیں ہوتے ہیں، مصروف ہوتے ہیں، تو آپ اپنے ساتھیوں سے، اور میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ڈکشنریز موجود ہیں آن لائن، وہاں سے آپ اپنے ڈاؤٹس کو کلیئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں؟ ایک لفظ پڑھا تھا آپ نے، جنگ ناموں. وہ جنگ ناموں نے گیت کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے تھے، وہ لفظ ہوتا ہے جنگ. وہ جنگ ہوتا ہے، جنگ نہیں ہوتا ہے. وہ جنگ نامی کیا کرا رہے بھائی، جنگیں مت کراؤ. دیکھو اس کو دیکھ لیجئے گا بھائی. دیکھیے آخری مقالہ نگار جو تھے ان کے بارے میں تو مجھے ڈر لگ رہا ہے کچھ کہتے ہوئے کیونکہ سائمہ نے بہت کچھ ان کی اتنی تعریفیں کر دی ہیں. اب میں کیا کہوں، اگر میں کچھ کہوں گی تو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. ہاں نثار، تو نثار صاحب کا نیر مسعود کے حوالے سے انہوں نے بڑا اچھا مقالہ پڑھا، اور ان کو مجھے لگتا ہے کہ اور ہاں بڑا اچھا پڑھا، ہر ایک پورا احاطہ کیا ان کی خامیوں کا، یا جو جیسا نیر مسعود کو لیا جاتا ہے افسانے کے حوالے سے، ان کی تصانیف کے یا ان کی رائٹنگز کے حوالے سے بہت اچھا انہوں نے پیپر پڑھا. اس کے لیے ان کو مبارکباد دیتی ہوں. خواجہ اکرام صاحب کے آپ نگرانی میں اپنا مقالہ، کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو؟
1.5 سال ہوا ہے. 1.5 سال میں کافی پروگریس ہے, اس کی بہت مبارکباد دیتی ہوں. جواہر لال نہرو یونیورسٹی جہاں کہتے ہیں زبانوں کی یونیورسٹی ہے, تو وہاں بھی بہت سارے ہمارے دوست احباب ہیں. ہمارے خواجہ اکرام دہلی یونیورسٹی سے ہی JNU کی طرف روانہ ہو گئے ہیں, وہ وہیں ہوا کرتے تھے, اور اتفاق سے ہمارے لائبریری اور ان کا کمرہ آرے ہوا کرتے تھے. تو اکثر مطلب میں تو اسٹوڈنٹ ہی تھی تو ان کو دیکھا کرتی تھی, سلام دعا. لیکن ماشاءاللہ بہت زیادہ ترقی کی ہے ہمارے خواجہ اکرام صاحب نے, بہت نیک انسان ہیں. انشاءاللہ آپ بھی ان کے رہنمائی میں اچھا کام کریں گے. آپ نے بس تھوڑے سے آپ زود خواہ ہیں, یعنی بڑا تیز پڑھتے ہیں. تھوڑا سا اگر ہلکا سا تھوڑا آہستہ پڑھیں گے تو احاطہ کر نہیں. بتائیے کیا, ہم چاہیں 2 صفحہ پڑھیں, اچھے سے پڑھیں, سمجھ کے پڑھیں, اور پیپر کو اٹھا کے ایک سائڈ رکھ دیجئے اور اس کا اپنا ایک جسٹ پڑھیے, اس کا جو آپ اس کا احاطہ کہتے ہیں نا, ایبسٹریکٹ ہوتا ہے, ایک چقیدہ, ہمارے یہاں فارسی میں کہتے ہیں چقیدہ, ایبسٹریکٹ کو وہ پڑھ دیجئے, بتا دیجئے زبانی کہ یہ چیزوں کا میرا مقالہ ہے, اس کا میں نے احاطہ کیا. تو آپ کو, میں بھی بہت تیز بولتی ہوں, مجھے پتہ ہے, میں بھی زیادہ بولتی ہوں. یہاں تو میں آرام سے بول رہی ہوں کیونکہ دیکھیے وہی کھانا کھائے ہوئے ہیں اور تھوڑا سا ایسا ہی, اور جس ٹائم میں آئی تھی وہ چائے بھی ختم ہو چکی تھی اور ابھی بھی چائے نہیں ملی ہے. تو بس یہ نثار سے میں یہ کہوں گی کہ تو بس تھوڑا سا تیز پڑھتے ہیں, تھوڑا سا ہلکا پڑھیں گے تو اور اچھا ہوگا. تھوڑا متن کو کم رکھیے, اس میں یہ ایک کام کر سکتے ہیں آپ, اور زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. مقالہ بہت اچھا تھا, پوری سیر حاصل آپ نے گفتگو کی, اپنے مقالے کا پورا احاطہ کیا. تمام 6 جو یہ مقالہ نگار ہیں ان سب کو میں بہت مبارکباد دیتی ہوں. بہت شکریہ, آپ نے مجھے ایسی سچویشن میں اتنا سنا, بہت شکریہ, تھینک یو. بہت شکریہ میم. مجھے لگ رہا ہے, میرا خیال ہے کہ یہ سیشن بہت کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا ہے. آپ حضرات بتائیں گے کہ کامیاب رہا کہ نہیں. تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ بہت کامیاب سیشن رہا. جی اب میرے خیال سے چائے کا وقفہ ہو رہا ہے, آپ لوگ چائے کی طرف تشریف لے جا سکتے ہیں. چائے کے لیے تشریف لے چلے. 10 منٹ کے بعد دوسرا سیشن شروع ہوگا, اور اس میں بھی بہت اہم مقالات ہیں. اس کے بعد جو سیشن ہے